الناس الیہ فیہا ابصارہم حین ینتہبھا وہو مؤمن، کہ اگر کوئی شخص جب زنا کرتا ہے تو حالت زنا میں وہ مومن نہیں ہوتا، شراب پیتا ہے حالت شراب میں مومن نہیں رہتا، چوری کرتا ہے حالت چوری میں تو چور نہیں مومن نہیں ہوتا، ڈکیتی مارتا ہے تو حالت ڈکیتی میں وہ مومن نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفی کی ہے۔ اس کے کئی ایک جواب ہے۔ نمبر ایک، یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن ہونے کی نفی نہیں کی، بلکہ کمال ایمان کی نفی کی ہے کہ ایمان کا جو نور ہے وہ نہیں رہتا۔ صحیح بخاری کتاب الحدود باب اللہ شرب الخمر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ینزع منہ نور الایمان فی الزنا، حالت زنا میں جو ایمانی نور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی کمال ایمان نہیں رہتا۔ یا حدیث پاک میں ہے کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، تو جب انسان زنا کرتا ہے تو حالت زنا میں وہ حیا والا شعبہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس حیا کے شعبے کے ختم ہونے کو ایمان کے ختم ہونے سے تعبیر کیا ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی مرقات المفاتیح شرح مشکات میں فرماتے ہیں بأن المراد مؤمن مستحی من اللہ تعالی، مومن اللہ سے حیا کرتا ہے، لأن الحیاء شعبۃ من الایمان، فلو استحیا منہ واعتقد انہ ناظر لم یترک هذا الفعل الشنیع، اگر یہ اللہ سے حیا کرتا اور اس کا عقیدہ ہوتا اللہ اس کو دیکھ رہے تو ایسا جرم کیوں کرتا؟ تو یہاں ایمان کی نفی سے ایمان کا شعبہ حیا اس کی نفی، اس کی نظیر قرآن کریم میں جب زلیخا کو تانے دینے والی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو کہا تھا ما ھذا بشرا، وہاں بشریت کی نفی نہیں بلکہ بشریت کے ضمن میں نفی کی جا رہی ہے من مانی کرنے کی، کہ یہ وہ بشر نہیں کہ جو من مانی کرے، بلکہ یہ وہ بشر ہے کہ جو مان کے چلنے والا ہے۔ اسی طرح یہاں پر نفی ایمان کی نہیں، ایمان کی نفی کے ضمن میں حیا کی نفی۔ ان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا زنى الرجل خرج منه الایمان کان علیہ کالذلۃ فاذا انقطع رجع الیہ الایمان، کہ جب انسان زنا کرتا ہے ایمان اس سے نکل جاتا ہے اور اس کے اوپر ایسے صاحبان کی طرح رہتا ہے، جب زنا ختم کرتا ہے تو ایمان واپس لوٹتا ہے۔ اس کا جواب یہ خروج عارضی ہے، دائمی نہیں، یعنی اگر مان بھی لیا جائے کہ ایمان نکلا ہے تو خروج عارضی ہے، دائمی نہیں۔ گناہ سے فارغ ہے ایمان واپس لوٹ آیا تو کفر کے اندر تو پھر بھی نہ گیا۔ دوسرا جواب یہ زجر اور تاکید پر معمول ہے کہ تاکہ بندہ یہ جرم نہ کرے۔ تیسرا جواب یہ بتانا مقصود ہے کہ ان لوگوں نے جو کام کیا ہے یہ وہ کرتا ہے کہ جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوتی۔ المعجم الاوسط للطبرانی میں روایت موجود ہے، نمبر 3 ان کی دلیل۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، کہ جس شخص نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا اس نے کھلم کھلا کفر کیا۔ تو دیکھو یہاں بھی انہیں کو کہتے ہیں ہماری بات ہے ایمان سے نکل گیا۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے، اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس شخص نے کافروں والا کام کیا، جیسے ہمارے ہاں کوئی بڑے خاندان کا ہو گھٹیا حرکت کرے تو کہتے ہیں یار کوئی بڑے لوگ ہی کام کرتے ہیں، یہ تم نے کن لوگوں کا کام کیا، تمہارا باپ کون تھا؟ یہ وہی اس شخص کے لیے ہے جو نماز کا انکار کرے، تارک صلاۃ سے مراد انکار کرے پھر نماز چھوڑے۔ نمبر 3 یہ بیعت پر انجام کیا ہے کہ جب انسان نمازیں چھوڑتا ہے تو بالآخر اس کو یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ نماز چھوڑی پھر توبہ نہیں کی، پھر چھوڑی پھر توبہ کی، حدیث پاک میں گناہ سے انسان کے دل پر سیاہ نقطہ لگتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو ایک وقت آتا ہے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 یہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس شخص کے بارے میں ہے، اس شخص کے بارے میں کفر پر مرنے کا خدشہ ہے، کفر پر مرنے کا خدشہ ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح میں فرماتے ہیں قلت ونعم الرأی رأی ابی حنیفہ اذ الاقوال باقیها ضعیفہ ثم من التاویلات ان یکون مستحلا لترکها،
یا تو اس کے چھوڑنے کو حلال سمجھے، او ترکھا یؤدی الی الکفر، یا نتیجہ نکلے گا کفر تک پہنچ جائے گا۔ فإن المعصیت، اللہ اکبر، اس لیے کہ معصیت سے، فإن المعصیت برید الکفر، معصیت کفر کی ڈاک ہے، کفر تک بندے کو پہنچا دیتی ہے۔ اور یخشى علی تارک یا ان یموت کافرا او فعلہ شابہ فعل الکافر۔ پانچواں جو آپ اس کا ذہن نشین فرمائیں کہ ان کے موقف کے مطابق یہ حدیث پھر بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کا موقف کیا ہے کہ بندہ ایمان سے نکلتا ہے، کفر میں داخل نہیں ہوتا۔ اگر ان کے مطابق مان بھی لائی جائے تو یا تو اللہ کے نبی فرما رہے کافر ہو گیا، تو تمہارا موقف تھا ایمان سے نکلا، کفر میں داخل نہیں ہوا، کوئی دلیل پھر بھی نہ بنی۔ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کسے کہتے ہیں؟ ان میں فرق کیا ہے؟ بہترین تعریف وہ ہے کہ جو حضرت شیخ الاسلام ابو القاسم ہبت اللہ بن عبد الرحیم بن ابراہیم بن ہبت اللہ ابن البارزی الشافعی رحمہ اللہ تعالی، جن کی وفات سن 738 ہجری میں انہوں نے فرمائی، اور یہ تعریف حضرت علامہ سید محمود آلوسی بغدادی متوفہ سن 1270 ہجری نے تفسیر روح المعانی میں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ سورۃ النساء آیت نمبر 31 کے تحت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں التحقیق ان الکبیرۃ کل ذنب قرن به بعید او حد او لعن بنص کتاب او سنہ۔ کبیرہ ہر اس گناہ کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ کو وعید آئی ہو جہنم کی، اللہ کی ناراضگی کی سخت، اور یا اس کے اوپر کوئی حد ہو یا اس پر لعنت ہو، او علم ان مفسدتہ کمفسدت ما قرن به بعید او حد او لعن او اکثر من مفسدتہ، یا اس کا جو نقصان ہے وہ نقصان اس گناہ کی طرح ہو کہ جس کے اوپر وعید آئی ہو یا حد بیان کی گئی ہو یا اس کے اوپر لعنت آئی ہو، یا اس سے زیادہ اس کے اندر کوئی فساد ہو۔ اللہ اکبر۔ یا فرمایا کہ آدمی وہ کام کرے اور کس طرح کرے، او اشعر بتہاون مرتکبی او اشعر بتہاون مرتکبی فی دینہ، یعنی جو بندہ گناہ کر رہا ہے یوں محسوس ہو کہ یہ اس کو ہلکا سمجھ کے کرتا ہے، اس کے دل میں دین کی عظمت نہیں ہے، اس لیے کر رہا ہے، تو یہ ہے گناہ کبیرہ۔ اور حضرت رحمہ اللہ تعالی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی متوفہ سن 1362 ہجری بیان القرآن ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ کے تحت فرماتے ہیں کبیرہ گناہ کی تعریف میں بہت اقوال ہیں، جامع قول وہ ہے جس کو روح المعانی میں شیخ الاسلام بارزی رحمہ اللہ سے نقل کیا گیا ہے۔ گناہ کبیرہ چند شرک، کبیرہ گناہ کیا ہے؟ زنا کرنا، چوری کرنا، ناحق کسی کو قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا وغیرہ۔ اور صغیرہ گناہ غیر محرم عورت کی طرف دیکھنے میں احتیاط نہ کرنا، ایک ہے جان بوجھ کے دیکھتے رہنا تو ٹھیک نہیں ہے، اس پر تو لعنت آئی ہے، اللہ کے نبی نے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، احتیاط نہیں کرتا، پتہ ہے کہ بازار میں جا رہا ہے، نامحرم عورتیں ہیں، لیکن پھر بھی اپنی نگاہ کی حفاظت کی کوشش نہیں کرتا اور نگاہ اٹھ جاتی ہے۔ وہ جھوٹ بولنا جس میں کسی کا کوئی نقصان نہ ہو، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے خواہ مخواہ جھوٹ بول کے لوگ خوش کرتے رہتے ہیں، کسی فاسق شخص کے پاس اٹھنا بیٹھنا، دوستی لگانا، یہ بھی گناہ صغیر ہے۔ انسان کو چاہیے کہ گناہ سے توبہ کرے۔ توبہ کی 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 الندم بالقلب، انسان دل سے ندامت اختیار کرے، وترک المعصیت فی الحال، فوراً گناہ کو چھوڑ دے، والعزم اللہ یعود الی مثلها، طے کرے میں آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، وان یکون ذلک حیاء من اللہ تعالی لا من غیرہ، اور یہ اللہ کے حیا کی وجہ سے ہو، لوگوں کی وجہ سے نہ ہو، یہ ہے توبہ۔ بس اوقات انسان گناہ نہیں کرتا کہ لوگ دیکھتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، کبھی کسی نے دیکھ لیا تو کہا آئندہ نہیں کروں گا، اللہ کا حیا دل میں نہیں۔
علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی متوفات سن 671 ہجری نے الجامع لاحکام القرآن کے اندر یہ شرائط نقل فرمائی. والمسح علی الجوربین سنت، والمسح علی الخفین سنت، چمڑے کے موضوع پر مسح کرنا یہ سنت ہے. اصل قرآن کریم کا حکم ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے ہاتھ کو دھو لو، اپنے چہروں کو دھو لو، چہرہ کونیاں تک، پاؤں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں کو دھو لو ٹخنوں تک. اذا قمتم کا معنی ہے اذا اردتم، جب تم نماز کے پڑھنے کا ارادہ کرو. اذا قمتم الى قیام الى الصلاۃ، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو. کبھی فعل بول کر نفس سے فعل ہوتا ہے. قرآن کریم میں بہت سے یؤمنون ایمان لاتے ہیں. کبھی فعل بول کر ارادہ فعل ہوتا ہے جیسے یہاں پر ہے، اور کبھی فعل بول کر دعویٰ فعل ہوتا ہے فلا تزکوا انفسکم. جب اس کا معنی یہ نہیں کہ اپنا تزکیہ نہ کرو، یعنی اپنے تزکیے کے دعوے نہ کرو. اصل تو یہ ہے کہ پاؤں کو دھویا جائے، یہ بات. لیکن اگر کسی نے موزہ پہنا ہو تو حدیث متواترہ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پر مسح پہنا ہے. لہذا اگر حدیث متواترہ نہ ہوتی تو پھر پاؤں دھونے کی بات ہوتی، موزے پر مسح کی اجازت نہیں ہوتی. صحیح بخاری باب المسح علی الخفین، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہ خرج لحاجتی، آپ اپنے تقاضے کے لیے نکلے. مغیرہ ان کے پیچھے تھے، وضو کا برتن ان کے پاس تھا. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حاجت سے فارغ ہوئے فتوضا ومسح علی الخفین، آپ نے وضو کیا اور آپ نے وضو پر مسح فرمایا. اس قسم کی روایات بہت زیادہ اس باب کے اندر ہے، حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی وفات 150 ہجری فرماتے ہیں ما قلت بالمسح حتى جاءني فيه مثل ضوء النهار، سورج کی روشنی کی طرح میرے پاس احادیث آئی ہے تو اس کے بعد میں موزے پر مسح کا قائل ہوا ہوں. البحر الرائق لابن نجیم کے اندر یہ بات موجود. حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر وجمع بعضهم رواته فجاوزوا 80 منهم العشرة، کہ بعض محدثین نے موزے پر مسح کی روایات کو جمع کیا تو اس کو متواتر فرمایا، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے راوی 70 سے زائد ہیں، جن میں عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ موزے پر مسح کے قائل ہونے کو علامت سنت سمجھا کرتے تھے. ان تفضل الشیخین وتحب الختانین وترى المسح على الخفین. پوچھا گیا کہ مذہب اہل سنت والجماعت کے بارے میں طور پر اس کی نشانی یہ ہے ابوبکر عمر سے پیار کرے، ان کو فضیلت دے، عثمان و علی سے بھی محبت کرے، اور مسح الخفین کا قائل. موزے پر مسح کرنے کے لیے درج ذیل شرائط ہے، ذہن میں رکھنا. نمبر 1، موزہ مکمل طہارت کے ساتھ پہنا ہو. نمبر 2، موزہ اتنا اونچا ہو کہ ٹخنوں کو چھپا لے. نمبر 3، موزہ پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر یا اس سے زیادہ پھٹا ہوا نہ ہو، یعنی کم اگر ہو تو بہت ہلکی سی پھٹن. آج کل جرابوں کے بارے میں بات چلتی ہے، میری تفصیلی اس پر فائل موجود ہے، آپ حضرات اس کو منگوا سکتے ہیں. موضوع پر مسح کرنے اور جرابوں پر مسح نہ کرنے کے دلائل، یہ آپ اس کو منگوا سکتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. یہ جو مروجہ اونی اور صوفی جرابیں ان پر مسح کرنا جائز نہیں. جن روایات میں جراب کی گنجائش آتی بھی ہے اس سے مراد کیا ہے کہ وہ جراب موزے کی طرح ہو. موزے کی طرح سے مراد نمبر 1، وہ پنڈلی پر بغیر باندھے ہوئے قائم رہ سکے، یعنی ربڑ وغیرہ نہ ہو، اور اسی طرح وہ تنگ اور چستی کی وجہ سے نہ ہو.
بلکہ ضخامت اور موٹاپا اتنا ہو سیدھی کھڑی رہ سکے۔ نمبر 2، کم از کم 4.8 کلومیٹر کی مسافت بغیر جوتے کے سفر کے طے کرنا ممکن ہو۔ اور نمبر 3، اگر اس میں پانی ایسے گرائیں تو پانی اندر نہ جائے، پانی گرائیں تو پانی اندر نہ جائے، وگرنہ ان کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ والتراویح فی لیالی شہر رمضان السنت، رمضان المبارک میں جو تراویح ہے اس کا ادا کرنا سنت ہے۔ 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس پر بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ مثلا امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ ابراہیم بن عثمان الکوفی، وفات 235 ہجری، مصنف ابن ابی شیبہ میں فرماتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر۔ حافظ ابو القاسم حمزہ بن یوسف بن ابراہیم الجرجانی، وفات 428 ہجری، تاریخ جرجان میں فرماتے ہیں عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان فصلی الناس 24 رکعۃ واوتر بثلاثۃ 24 رکعۃ واوتر بثلاثۃ۔ حافظ احمد بن ابی بکر بن اسماعیل البوصیری الشافعی، سن 840 ہجری وفات۔ اتحاف الخیرۃ المہر للبوصیری، باب فی قیام رمضان وما روی فی عدد رکعاتہ، فرماتے ہیں ان عمر بن الخطاب امرہ ان ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ امرہ ان یصلی باللیل فی رمضان فقال ان الناس يصومون النهار ولا يحسنون ان يقرأوا فلو قرأت القرآن عليهم بالليل فقال يا امیر المؤمنین هذا شيء لم يكن فقال قد علمت ولكنه احسن فصلى بهم 20 ركعة۔ مسند ابن الجعد، امام ابو الحسن علی بن جعد بن عبید الجوہری، وفات سن 230 ہجری، وہ فرماتے ہیں ان یزید بن حصیفۃ عن السائب بن یزید قال كانوا يقومون على عهد عمر رضی اللہ عنہ فی شہر رمضان ب20 رکعۃ وان كانوا ليقرؤون بالمئین من القرآن، السنن الکبریٰ للبیہقی۔ اسی طرح روایات بہت ہیں جو ہم نے چند ایک یہاں جمع کی ہیں، روایات اس پر بہت ہیں کہ 20 رکعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ اچھی طرح واضح نشین فرما لیں، احادیث بھی ہیں، امت کا اجماع بھی اسی پر ہے۔ 20 رکعت تراویح، اللہ علی قاری رحمہ اللہ تعالی، وفات 1014 ہجری، مرقات المفاتیح فرماتے ہیں اجمع صحابت والا ان تراویح 20 رکعہ۔ علامہ سید محمد بن محمد الحسینی الزبیدی المعروف مرتضی الزبیدی، وفات 1205 ہجری، اتحاف السادۃ المتقین مشرع احیاء علوم الدین میں فرماتے ہیں وبالاجماع الذی قد وقع فی زمن عمر اخذ ابو حنیفہ والنووی والشافعی احمد والجمہور واختار ابن عبد البر، یعنی اس بات پر امت کا اجماع ہے۔ یہاں ذہن نشین فرما لیں، ایک ہے تراویح 20 رکعت اور ایک ہے 20 رکعت تراویح پورا مہینہ باجماعت۔ تراویح 20 رکعت یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور تراویح 20 رکعت پورا مہینہ باجماعت یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کروائی ہے۔ بات اچھی طرح سے نشین فرمائیں، یہ جو ہمارے یہاں کیا رجی آتا ہے کہ تراویح عمر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بات ذہن نشین فرما رہے ہیں۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک بات بہت پیاری فرمائی۔ سوال یہ ہے کہ سنت وہ ہے ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر اللہ کے نبی مواظبت، دوام اور ہمیشگی فرمائیں، سنت تو وہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 20 رکعت تراویح باجماعت پر دوام نہیں فرمایا۔ 20 رکعت تو آپ سنت کہیں، لیکن 20 رکعت باجماعت کو سنت کیسے کہتے ہیں؟
حکیم الامت حتانی فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے دوام سوری، ایک ہے دوام حقیقی. ایک ہے دوام سوری کہ دوام نظر آ رہا ہے، اور ایک ہے نظر نہیں آ رہا لیکن دوام موجود ہے. فرمانا ہے کہ تراویح کے اندر اگرچہ دوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باجماعت نظر نہیں آ رہا، لیکن یہاں پر حقیقتاً یہاں پر دوام موجود ہے. وہ کیسے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 رمضان کو تراویح پڑھائی، جماعت کرائی، 24 کو نہیں، پھر 25 کو کرائی، 26 کو نہیں، 27 کو کرائی، پھر 28 کو آپ نے جماعت نہیں کرائی. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین عشاء کی نماز کو جب آپ خیمے میں تشریف لے گئے، جو اعتکاف کے لیے مسجد نبی کے اندر تھا، صحابہ باہر آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے. تو آپ نے صبح تشریف لائے، فجر کی نماز پڑھائی، اور آپ نے فرمایا انی لم یخفى علی مکان، میرے علم میں ہے کہ تم خیمے کے باہر تھے، میں کیوں نہیں آیا، میں نے جماعت کیوں نہیں کرائی؟ فرمایا اس ڈر سے کہ خشیت ان یفترض علیکم، کہ تراویح تمہارے اوپر فرض نہ ہو. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر باجماعت تراویح پورا مہینہ کرا دیتے تو تراویح فرض ہو جاتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم کا منشا سمجھے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں تراویح پورا مہینہ جماعت کراؤں، لیکن یہ عذر ہے کہ فرض نہ ہے. حضرت عمر اس منشے کو سمجھا اور آپ نے باجماعت پورا مہینہ کرا دی. اب حضرت عمر کی باجماعت اہتمام سے وہ فرض بھی نہیں ہوتی، تو عذر بھی ختم ہو گیا، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے منشا کے مطابق جماعت تراویح بھی پورا مہینہ رہی. تو یہ دوام اگرچہ نظر نہیں آ رہا، لیکن چونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی منشا سے ہوا ہے، اس لیے اس کو دوام ہی کہا جائے گا. تو یہ سنت موقدہ ہے. اچھی طرح یہ بات ذہن نشین فرما لیں، الجھن کے اندر کبھی نہ پڑے. کوئی شخص بھی اچھا سوال کرے، میں اس کو جواب خوش ہو کر دیتا ہوں، شاباش بھی دیتا ہوں. میں ایک مرتبہ سفر پہ تھا، میں نے یہ بیان کیا، یہ سوال کا جواب دیا، تو میرے ساتھ نوجوان تھا، وہ عالم تو نہیں تھا لیکن سفر میں میرے ساتھ. جو ہی ہم بیان سے فارغ ہوئے میں کمرے میں گیا، تو اس نے کمرے میں آ کر اندر سے کٹی لگائی اور مجھے کہتا ہے میں نے ایک بہت ضروری بات کرنی. میرے ذہن میں شاید کوئی سیکورٹی کا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، کوئی حفاظتی بات اس لیے کیا ہے. میں نے کہا خیر تو ہے. کہتے آپ نے بیان کیا، سوال کا جواب دیا، میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے. میں کہتا ہوں میرا سوال سن لے، لوگ آ کر سوال میرے ذہن سے نکل جائے. میں نے کہا اللہ خیر کرے، وہ کون سا سوال ہے؟ اس نے کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی فرمائے تو فرض ہو جاتا ہے، تو فجر کی 2 سنتیں آپ نے دوام فرمایا ہے، وہ تو فرض نہیں ہے. زور کی 4 سنتوں پر دوام ہے، وہ تو فرض نہیں ہے. زور کی بعد 2 سنتیں دوام ہے، وہ تو فرض نہیں ہے. مغرب عشاء کی 2 سنتوں پر دوام تو فرض نہیں ہے. میں نے کہا بات سمجھو، ایک ہوتا ہے دوام نماز کا، ایک ہوتا ہے دوام نماز با جماعت کا. جس نماز پر آپ دوام با جماعت فرمائیں وہ فرض ہے، اور جس کو دوام بغیر جماعت کو فرض نہیں ہوتی. اب دیکھو فجر کی 2 سنتوں پر دوام بغیر جماعت کے ہے، وہ فرض نہیں ہے، اور 2 رکعت پر دوام جماعت کے ساتھ ہے، وہ فرض ہے. زور کی 4 سنتیں بغیر دوام بغیر جماعت کے ہے، فرض نہیں ہے، اور 4 فرض وہ دوام جماعت کے ساتھ ہے تو فرض ہے. تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں اس پر دوام با جماعت کراؤں گا تو یہ فرض ہو جائے گی. اس نے کہا جی مجھے بات سمجھ آ گئی. میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بات ہمیشہ یاد رکھیں، غیر مقلدین کے اپنے عمل پر کوئی دلیل موجود نہیں، کوئی، نہ صحیح اور نہ ضعیف. میں سمجھانے کے لیے ایک واقعہ پیش کر دیتا ہوں. میں جگہ بیان کے لیے گیا، اور اب اس بیان کو بھی کم از کم 11-12 سال گزر گئے ہو. بیان کے بعد آیا تو رات مجھے غیر مقلد کا فون آ گیا کہ آپ نے 20 رکعت تراویح پر بیان کیا تو ہم نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے. میں نے کہا مناظرہ کس بات پہ کرنا ہے؟ کہا یہ تراویح پر. میں نے کہا کیا عنوان ہے؟ کہا یہ 8 رکعت تراویح. میں نے کہا اچھا میں کچھ سوال آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ آنے والے مناظر کو بتانا تھا کہ تیاری کر کے آئے، مناظرے کے دن آپ کو شرمندگی نہ ہو. کہا جی کون سے سوال؟ میں نے کہا آپ کتنی تراویح پڑھتے ہیں؟ کہا جی 8 رکعت. میں نے کہا کہاں سے ثابت کرو گے؟ کہا جی قرآن حدیث. میں نے کہا قرآن میں تراویح کا ذکر ہے؟ مجھے کہتا ہے نہیں. تو میں نے کہا جب ہے نہیں ثابت کیسے کرو گے؟ کہتا جی ہاں حدیث. میں نے کہا کتنی تراویح؟ کہا جی 8. میں نے کہا بغیر جماعت کے؟ کہا نہیں جماعت کے ساتھ. میں نے کہا جماعت کتنے راتیں؟ کہا جی پورا مہینہ. میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ جماعت کرائی تھی؟ کہتا ہے نہیں. تو میں نے نبی پاک نے پورا میں نے جماعت کرائی نہیں، تم کہاں سے ثابت کرو گے؟
کہا جی صحابہ کرام سے. میں نے کہا اچھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین جو پورا مہینہ جماعت سے پڑھتے تھے 8 یا 20؟ کہا جی 20. تو میں نے کہا پھر 8 کا ثابت کرو. کہا جی حدیث سے. میں نے کہا تو پھر واپس ہو گیا. میں نے کہا مسلمان آدمی صحابہ کو یہ تو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی راتیں پڑھی ہیں, تو آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی؟ صحابہ کرام کو راتوں کا بھی پتا ہے, رکعتوں کا بھی پتا ہے. تم اس کی تیاری کر لو, اس کے بعد پھر بات کریں. میرا خیال 12 سال گزر گیا ہے, دوبارہ فون نہیں آیا کہ ہم نے اس پہ مناظرہ کرنا. آپ اس غیر مقلدین سے سوال کریں تو 5 باتیں ذہن میں رکھ لیں. نمبر 1, انہیں کہ بھائی تراویح 8 رکعت ہو, پورا مہینہ ہو, با جماعت ہو, ہر مسجد میں ہو, ختم قرآن. ایک حدیث پیش کر. تراویح 8 رکعت, با جماعت, پورا مہینہ, مکمل قرآن, ہر مسجد. تراویح 8 رکعت, پورا مہینہ, با جماعت, ختم قرآن, ہر مسجد. ایک حدیث پیش کر. صحیح کی تو شرط ہی نہیں ہے, ضعیف بھی نہیں ملے گی. آپ ضعیف کہتے ہیں, میں کہتا ہوں موضوع بھی نہیں ملے گی. اتنا آپ دائرہ کھول لیں گے تب بھی نہیں. اس معاملے پر غیر مقلدین یتیم ہیں. دلائل آپ لوگوں کے پاس ہیں, بس فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اپنے دلائل کی تیاری نہیں کرتے. اور اگر کوئی دلائل کی تیاری کرائے, شرارت ہے, فرقہ وریت ہے, مناسب نہیں ہے, اکابر کا مزاج نہیں تھا. اللہ کے لیے اپنی کمزوری اکابر کے کھاتے مت ڈالو. خدا کے لیے اپنی کمزوری اکابر کے ماتھے مت ڈالو. اکابر کو بدنام رسوا نہ کرو. اکابر کا مزاج کیوں نہیں؟ محمد حسین بٹالوی کی اشتہار چھاپتا ہے, 10 مسئلے لکھتا ہے, فی مسئلہ 10 روپے انعام رکھتا ہے. شیخ نے تو اس کے جواب میں دلہ کاملہ کتاب لکھ رہے. آپ کہتے ہیں کافر کا مزاج نہیں. پھر انہوں نے اس کے جواب مفتاح العدلہ لکھی ہے, شیخ نے حساب العدلہ لکھی ہے. 1.5 سال گزر گئے, غیر مقلدین کی نسلوں سے بھی جواب نہیں بن پڑا. اکابر کا مزاج کیوں نہیں تھا؟ اللہ کے لیے خدا سے ڈرو, یہ اکابر کو یوں بدنام نہ کرو. بس سمجھنے کی کوشش کرو. میں نے بہت مختصر بات کی. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ بہت مختصر بات کی. والصلاۃ خلف کل بر و فاجر من المؤمنین جائزۃ. بس مجھے الجھن ہے کہ میں نے الفقہ الاکبر مکمل کرنی ہے کہ وہ رہ نہ جائے. دیکھیں یہ 5-6 صفحات کی کتاب ہے, اور آج ہمیں کتنے دن ہو گئے, ابھی میں کھول نہیں رہا, پھر بھی کچھ چیزیں روک لیتا ہوں تاکہ کتاب ختم ہو جائے. والصلاۃ خلف کل بر و فاجر من المؤمنین جائزۃ. نماز ہر مومن کے پیچھے جائز ہے, خواہ وہ نیک ہو خواہ وہ فاسق اور فاجر, ہر ایک کے پیچھے. یہ امام صاحب رحمۃ اللہ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے. فاجر کسے کہتے ہیں؟ علامہ زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف ابن نجیم الحنفی, وفات 970 ہجری, البحر الرائق میں ارشاد فرماتے ہیں الفاجر والفاسق من اہل الاسلام. جو فاسق ہو اور مسلمان ہو, یہ ہے فاسق. مسلمان بھی ہو اور گناہ بھی کرے, یہ فاسق. یہاں اچھی طرح بات ذہن نشین فرما لیں, یہاں فاسق کی بات کی جا رہی ہے, بد عقیدہ کی بات نہیں کی جا رہی, فاسد العقیدہ کی بات نہیں کی جا رہی. فاسق کے پیچھے تو نماز ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو خلف کل صلاۃ برا کان او فاجرا. ہر شخص کے پیچھے نماز پڑھو, فاسق ہو یا وہ نیک ہو. لیکن فساد عقیدے والا, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اس غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ رہنا. حاشیۃ التحتاوی علی مراق الفلاح, علامہ احمد بن محمد بن اسماعیل التحتاوی الحنفی, وفات 1271 ہجری, مراق الفلاح کے حاشیہ میں لفظ فاسق کی تشریح میں لکھتے ہیں والمراد بالفاسق والمراد الفاسق بالجارحہ لا بالعقیدہ, لا بالعقیدہ. فاسق سے مراد وہ شخص ہے کہ جو عملاً فسق کرے, جس کے عقیدے کے اندر فساد ہو وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے. یہ حضرت نے بڑی وضاحت فرمائی ہے, اس لیے اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. غلط فہمی کے اندر مبتلا کبھی نہیں رہنا. بس باقی اگر فاسق فاجر
سے مراد فاسد العقیدہ ہو. فاسد العقیدہ شخص کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. غلط فہمی کے اندر مبتلا مت کرنا، مت رہنا. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی متوفا سن 1362 ہجری، امداد الفتاوی جلد اول صفحہ 304. غیر مقلدیت بہت طرح کے ہیں. بعض ایسے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا خلاف احتیاط یا مکروہ یا باطل ہے. چونکہ پورا حال معلوم ہونا فی الفور مشکل ہے، اس لیے احتیاط یہی ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی جاوے. مولانا عبدالرحیم مفتی عبدالرحیم لاجپوری رحمہ اللہ تعالی ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں. فتاوی رحیمیہ جلد 4 صفحہ 183. غیر مقلد امام پیچھے نماز پڑھنا، غیر مقلد امام پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ہمارے یہاں بعض حنفی غیر مقلدوں کے مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز صحیح ہوگی یا نہیں؟ جواب: مقلدین اور غیر مقلدین میں بہت سے اصولی فروعی اختلاف ہیں. مثلا یہ لوگ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کو معیار حق نہیں مانتے، ائمہ اربعہ پر سب و شتم کرتے ہیں، اور ان کی تقلید کو جس کے وجوب پر امت کا اجماع ہو چکا ہے اس کو بدعت بلکہ بعض تو شرک تک کہہ دیتے ہیں. اسی طرح بہت سے اجماعی مسائل کے منکر ہیں. 20 رکعت تراویح کو بدعت عمری کہتے ہیں. وقوع طلاق ثلاثہ کو قرآن و حدیث کے خلاف کہتے ہیں. جمعہ کی اذان اول کو بدعت عثمانی کہتے ہیں، اور بعض تو 4 سے زائد عورتوں سے نکاح کو جائز کہتے ہیں. متع کے جواز کے قائل ہیں. اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ حتی الوسع ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے، اور نماز جیسی اہم عبادت کو مشتبہ طور پر ادا کرنا کس طرح مناسب ہو سکتا ہے؟ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی تو احتیاطاً بعد میں اعادہ کرے. حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی احسن الفتاوی جلد 3 صفحہ 282 پر ارشاد فرماتے ہیں: آج کل کے غیر مقلدین کی اکثریت صرف یہی نہیں کہ رعایت مذہب کا خیال نہیں رکھتی، بلکہ اس کو غلط سمجھتی ہے اور عمدن اس کے خلاف اہتمام کرتی ہے اور اس کو ثواب سمجھتی ہے. اس لیے ان کی اقتداء سے حتی الامکان احتراز لازم ہے. یہ تفصیل اس وقت ہے جب امام صحیح العقیدہ ہو. اگر اس کا عقیدہ فاسد ہے، مقلدین کو مشرک جانتا ہے، سب سلف کرتا ہے، یعنی اکابر امت کو گالیاں دیتا ہے، تو اس کی امامت بہرحال مکروہ تحریمی ہے. دارالعلوم دیوبند: اگر غیر مقلد امام صوتی موضع پر مسح کرتا ہے یا تقلید کو شرک کہتا ہے یا ائمہ مجتہدین کو برا بھلا کہتا ہے تو ایسے امام کے پیچھے نماز درست نہ ہوگی. دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ. ایک اور فتویٰ، یہ جو پہلے میں نے پیش کیا یہ بھی دارالعلوم دیوبند کا ہے، اس کے بعد اب پھر دارالعلوم دیوبند کا ہے. جو غیر مقلد تقلید کو شرک، خلفائے راشدین کی جاری کردہ سنن کو بدعات، ائمہ مجتہدین غیروں کے متعلق زبان درازیہ کرتا ہو وہ فاسق ہے، اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے. اور آج کل کے اکثر غیر مقلدین ایسے ہی ہیں، ایسے ہی ہوتے، اس لیے ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنی چاہیے. اب دیکھو یہ میری رائے تو نہیں ہے نا، لوگ میرے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ مولانا بہت سخت ہے. میں کیوں سخت ہوں؟ ہماری کون سی ان سے لڑائی ہے؟ بات اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں. اب ہمارے ایک ذہن کیا ہے، مثلا بطور خاص ہمارے ساتھی تبلیغ میں جاتے ہیں، ایک ایسے شخص سے مسئلہ پوچھتے ہیں جو تبلیغ سے متعلق ہے کہ جی ہم ملحدین اہل بدعت کی مساجد میں جاتے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے؟ کہتے ہیں جی ہو جاتی ہے، پڑھ لینی چاہیے. نہیں، نماز پڑھا کریں. ہاں پڑھ لیا کرو، ہو جاتی ہے. ایسے شخص کے ہمارے پاس جاتے ہیں مفتی صاحب جو تبلیغ سے منسلک نہیں ہیں، ہم اہل بدعت اہل الحاد کی مساجد میں جاتے ہیں، ان سے نماز پڑھ لیں. بالکل نہ پڑھو، نہیں ہوتی. اب بعض کہتے ہیں جی پڑھ لو کیونکہ ہو جاتی ہے، بعض کہتے ہیں کہ جی نہ پڑھو اس لیے کہ نہیں ہوتی. دیکھیں ہمارا موقف کتنا اعتدال کا ہے. ہم کہتے ہیں پڑھ لو لیکن اعادہ کرو. تو جنہوں نے کہا کہ نماز پڑھ لو ہو جاتی ہے، انہوں نے تبلیغ بچائی، نماز کا ستیہ ناش کر. اور جنہوں نے کہا جی نہ پڑھو نہیں ہوتی، انہوں نے نماز بچا لی، تبلیغ کا کام ختم ہو گیا. ہم نماز اور تبلیغ دونوں کو بچا رہے ہیں. بھائی نماز تو پڑھ لو، ہم نے جوڑنا ہے، تبلیغ کا کام کرنا ہے، لیکن چونکہ نہیں ہوئی دوبارہ لوٹا لو.
اب ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو پھر تو اختلاف ہوگا، لیکن جب آپ لٹائیں گے تو پھر کیا اختلاف؟ اس میں کون سا تبلیغ کا نقصان ہے؟ تو میں ایسی ترتیب عرض کرتا ہوں کہ جس سے بات سمجھ آتی ہے۔ میں ایک جگہ پر بیٹھا تھا دارالفتاح میں، ایک شخص ہے، دوسرے کا مفتی صاحب ہمارے غیر مقلد امام سے نماز پڑھے۔ مفتی صاحب چونکہ میرے دوست تھے، میں نے بیت کلمی میں کہا یہ مفتی صاحب نے پوچھو، مجھ سے پوچھو۔ مفتی صاحب نے کہنا ہو جاتی ہے حدیث میں تسلو خلف کل امام برن کان او فاجرا، میں نے کہنا نہیں ہوتی، اس لیے کہ حالات حاضرہ کا تقاضا ہے۔ اب آپ سمجھو گے دلیل حدیث ہوتی ہے، حالات ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہونا یہ ہے کہ آپ نے کہنا پڑھ لو، اس نے جا کر پڑھنی ہے۔ 2-4 دن سے زیادہ غیر مقلد برداشت نہیں کر سکتا، اس نے اس کو بلا کر کہنا ہے بخاری میں 5 روایتیں رفع یدین کرنے کی تو نہیں کرتا، ذرا پوچھ۔ نہ وہ انہی مفتی صاحب سے آئے گا پوچھنے کے لیے، مفتی صاحب اس پہ دلیل، ہمارے اکابر کو غلط تھے، ان کو دلائل نہیں آتے تھے، انہوں نے پیسے بات فرمائی، اس نے کہا جی میں دلیل پوچھ رہا ہوں، بخاری شریف پیش کرو۔ اور جا کر پوچھے گا ہاں، یہ جواب اس کو سنائے گا، اس نے کہا تمہارے اکابر میں دلائل ہے نہیں، وہ تو جھوٹ بولتے ہیں، دلائل لاؤ۔ یہ پھر کر لائے گا جی مفتی صاحب دلیل دیں، تم نے مناظرہ شروع کر دیا، مناظرہ تمہارے مزاج ہی نہیں، اکابر تو منع کرتے ہیں، یہ جا کر پھر تقریر کرے گا۔ اس نے کہنا یار دلائل ہی نہیں ہے ان کے پاس، یہ پھر آ کر کے حضرت دلیل دو، وہ تو یہ شبہ پیش کر رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ بالآخر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم نے بندے کو پہلے نماز پہ لگایا، شبہات کا جواب نہیں دیا تو فائدہ کر دے گا، کل آمین کر دے گا، پھر فضائل مال پہ عبارت پیش کرے، اعتراض کرے گا، ہم جواب نہیں دیں گے، وہ غیر مقلد بن کے کفر و شرک کی مشین بن جائے گا۔ یہ کیوں ہوا؟ آپ نے نماز کی اجازت دی، اس کو وہاں سے روک لیتے تو اگلے فتنے کے اندر مبتلا نہ ہوتا۔ تو یہ باتیں اچھی طرح سمجھنے کی آپ حضرات کوشش فرمائیں۔ ہمارے اکابر حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا بیان تھا، بیان ختم ہوا، ایک بندے نے سوال پوچھا حضرت غیر مقلدین کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ فرمایا ہو جاتی ہے۔ مولانا خیر محمد جلندری حضرت کی امت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اجل خلیفہ، حضرت کی صدارت میں جلسہ تھا، میں نے فرمایا بھی میں حق صدارت میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ میں کہا جی کہہ لیں۔ حضرت فرماتے ہیں میں خود پہلے متردد تھا کہ میری شریعت کا جلسہ ہے تو لوگ میری بات کیسے مانیں گے، لیکن میرے ذمے ہے میں بات کہہ دوں۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمانے لگے نہ، حضرت مولانا خیر محمد فرمانے لگے کہ انگریز کو نکالنے کے لیے کس کو ساتھ ملانا ہے، یہ کام شاہ جی کا ہے۔ قادیانیت خلاف لڑنے کے لیے کس کو ساتھ رکھنا ہے، کام شاہ جی کا ہے۔ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، کہاں نماز ہوتی کہاں نہیں ہوتی، کام ہمارا ہے۔ غیر مقلدین کے پیچھے سے وجوہ سے نماز نہیں ہوتی۔ امیر شریعت کھڑے ہوئے، فرمایا مسئلہ وہی چیز ہے جو مولانا خیر جلندری فرما رہے ہیں، ولا نقول ان المؤمن لا تضره الذنوب ولا نقول انه لا يدخل النار ولا نقول انه يخلد فيها وان كان فاسقا بعد ان يخرج من الدنيا مؤمنا۔ ہم نہیں کہتے کہ جو شخص مومن ہے وہ گناہ کرے تو گناہ اس کو کوئی نقصان نہیں دیتے، ہم ہرگز نہیں کہتے، اور ہم یہ نہیں کہتے وہ جہنم کے اندر نہیں جائے گا، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے جہنم میں گیا تو ہمیشہ رہے گا اگرچہ فاسق ہو۔ بعد یخرج من الدنیا مؤمنا، یعنی فاسق ہو حالت ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا تو ہم بالکل یہ بات نہیں کہتے کہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا اور اس کو اعمال نقصان نہیں دیں۔ ہمارا موقف یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے چاہے معاف فرما دے، شفاعت سے معاف فرما دے، وگرنہ جہنم میں جائے گا، اپنے اعمال کی سزا بھگتے گا، اور بھگتنے کے بعد یہ انسان جنت کے اندر ضرور جائے گا۔ روایات موجود ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں، یہ روایت صحیح بخاری حدیث نمبر 6571 میں موجود ہے، اور یہ صحیح مسلم 186 روایت موجود ہے۔ پہلے میں روایت تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں وہ جنت کے اندر جائے گا۔ آپ روایت پڑھ چکے ہیں، وہ جائے گا، اللہ فرمائے کہ جنت میں چلا جائے گا، یا اللہ جنت تو بھری گئی، اللہ فرمائے کہ داخل ہو جائے گا، خیر ہو کہ یا اللہ جنت تو بھری ہے، میں کہاں جاؤں؟ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکرائے حد سے، حتیٰ کہ آپ یہ 2 دان مبارک نظر آ گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ جنت دنیا، یہ جنت اور دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہم نے تمہیں عطا کر دی ہے، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت یہ تمہیں عطا کی۔ اب یہ دیکھو فاسق تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے رہے ہیں، تو یہ تو نہیں فرمایا کہ وہ جنت کے اندر جائے گا نہیں، ضرور جائے گا انشاءاللہ۔ ولا نقول ان حسناتنا مقبولۃ وسیئاتنا مغفورۃ، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ انسان کی نیکیاں ضرور قبول ہوتی ہیں، انسان کے گناہ ضرور معاف ہوتے ہیں، جیسا کہ مرجیہ کہتے ہیں، قول المرجیہ، جیسا کہ مرجیہ کہتے ہیں۔
ولكن نقول من عمل حسنة بجميع شرائطها خالية عن العيوب المفسدة ولم يدلها بالكفر والردة حتى خرج من الدنيا مؤمنا. ہم یہ کہتے ہیں جو شخص نیک اعمال کرے اور نیک اعمال کی شرائط کے ساتھ ان عیوب سے خالی ہو جو عمل کو فاسد کرتی ہیں، اور بعد میں کفر اور ارتداد اختیار کر کے اعمال ضائع بھی نہ کرے، حالت ایمان میں دنیا سے چلے جائے، فإن اللہ تعالی لا یضيعها بل يقبلها منه، اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیکی ضائع نہیں فرمائیں گے بلکہ قبول فرما لیں گے، وَيُثْبِتُهُ عَلَيْهَا وَيُصِيبُهُ عَلَيْهَا، اللہ تعالیٰ اس پر اجر بھی عطا فرمائیں گے، ثواب عطا فرمائیں گے، وَمَا كَانَ مِنَ السَّيِّئَاتِ دُونَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ، اور جو کفر اور شرک سے کم درجے کے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ اپنے اس آدمی کو ثواب عطا فرمائیں گے، اس سے کم جو ہے کفر شرک سے کم اللہ اس کو تو معاف فرمائیں گے. فلم يتب عنها صاحبها حتى مات مؤمنا في مشيئة الله تعالى ان شاء عذبه وان شاء فعنه ولم يعذب بالنار اصلا. اللہ اکبر. اگر کوئی شخص اس حالت میں دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو ضائع نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول فرما لیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے، لیکن کس پر؟ یہ شرط ہے کہ وہ گناہ کفر اور شرک کا نہ ہو. آگے ولم یتب عنها صاحب حتی مات مؤمنا، اور بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا ہو، حالت ایمان کے اندر گیا ہو، تو یہ شخص اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اندر ہے. وما كان من السیئات دون الشرک والکفر ولم یتب عنها، یعنی ایک شخص نے گناہ کیا، کفر اور شرک نہیں کیا اور توبہ کی بغیر دنیا سے چلا گیا، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ چاہے انشاء عذبہ وانشاء فعنہ ولم يعذب بالنار اصلا، اللہ چاہے تو اس کو عذاب دے، چاہے تو معاف فرما دے اور اس کو بالکل جہنم کے اندر نہ لے کر دے. یہاں حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے مرجیہ کا رد فرمایا ہے، مرجیہ کا آپ نے رد فرمایا. ہمارے اپنے دلائل ہیں، سورۃ النساء نمبر 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس طرح کی اور بھی آیات اور احادیث ہیں بہت زیادہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ثابت ہے. مثلا ایک حدیث عبادہ بن صامت موطا امام مالک حدیث نمبر 400، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد ومن جاء بهن لم يزي منها شيئا استخفافا بحقهن. اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو ان 5 نمازوں کی پابندی کرے گا، 5 نمازوں کی پابندی کرے گا، ان کو غیر اہم سمجھتے ہوئے چھوڑے گا نہیں، كان له عند الله عهد ان يدخل الجنہ، اللہ اپنے ذمہ لازم فرماتا ہے کہ اس کو میں جنت میں داخل کروں گا. ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء دخل الجنہ، اور جس نے پابندی نہ کی اللہ چاہے تو اس کو معاف فرما دے، اللہ چاہے تو اس کو عذاب دے دے، اللہ تعالیٰ کی مرضی. تو یہ اس طرح کی اور روایات بہت ساری ہیں، میں روایات ذکر نہیں کر رہا چونکہ یہ روایات اور یہ چیزیں آپ کے علم کے اندر ہیں، اس پر بہت دلائل موجود ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 4564، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اسی عنوان کی ہے، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل له یوم القیامہ شجاع اخرع له، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. صحیح بخاری حدیث نمبر 1378، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مر علی قبرین انما العذبان وما يعذبان من کبیر، حدیث پاک موجود ہے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے سنن ترمذی بشواطر اہل کبائر من امتی. علی سے روایت موجود ہے سنن ترمذی من ملک زادا او راحلۃ تبلغ الى بیت اللہ ولم يحج فلا علی ان يموت یہودیا او نصرانیا وغیر ذلك، روایات بہت موجود ہیں. مرجئہ کا جو ذہن ہے وہ کیا ہے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ مقدمہ فتح الباری کے اندر فرماتے ہیں ومنهم من اراد تاخير القول في الحكم على من اتى الكبائر وترك الفرائض بالنار لان الايمان عندهم الاقرار والاعتقاد ولا يضر العمل مع ذلك. وہ فرماتے ہیں کہ ارجاء سے مراد گناہ کبیرہ کے مرتکب اور فرائض کے تارک پر دخول فی النار کو مؤخر کرنا ہے، کیونکہ مرجئہ کا ایمان محض اقرار اور اعتقاد کا نام ہے. ارتکاب کبیرہ اور ترک فرائض یہ ایمان کے ہوتے ہوئے کچھ بھی نقصان نہیں دیتے. یہی بات مولا علی قاری شرافی کے بلند فرماتے ہیں. ثم طائفۃ یعنی ثم المرجئہ هم طائفۃ قالوا لا يضر مع الايمان سب كما فرمان کفر اطاعت. خلاصہ کیا ہے کہ مرجئہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایمان لے آئے اور جتنے بھی گناہ کرے گناہ اس کو نقصان نہیں دیتے، یہ جنت کے اندر ہی جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا. اور ہم نے اس پر دلائل دیے کہ نہیں، اگر کوئی شخص نیک
رضی کی روایت پہلے گزری ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گا جس نے کلمہ پڑھا. کہا حضور اگرچہ زنا کرے چوری کرے، فرمایا اگرچہ زنا کرے اگرچہ چوری کرے، جیسے تو معلوم ہوتا ہے وہ جنت کے اندر جائے گا. دوسرا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے، المعجم الکبیر سلیمان بن احمد بن ابو ایوب الشامی الطبرانی کی حدیث نمبر 16509. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاذ قلت لبیک قال بشر الناس انه من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں جائے گا. اسی طرح روایت موجود ہے امر الیوم واللیلہ، احمد بن شعیب النسائی نے نقل کی ہے، حدیث نمبر 1110. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید بن جوہنی فرماتے ہیں، فرمایا ارسلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا اور فرمایا بشر الناس، لوگ خوشخبری دو، انہ من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فلہ الجنہ، جنت میں داخل ہو. تو اللہ کے نبی تو فرما رہے جنت میں جائے گا، جہنم کی بات ہی. دیکھیں اس کا ایک جواب یہ ہے، یہ دخول اولی ہے، دخول مطلق ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے، ایک ہے دخول اولی اور ایک ہے دخول مطلق، دو چیزیں الگ الگ ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دخول، اس حدیث کا تعلق دخول مطلق سے ہے کہ جس شخص نے کلمہ پڑھا وہ ایک وقت آئے گا کہ جنت میں داخل ہوگا. اس کا معنی یہ نہیں کہ جہنم میں نہیں جائے گا اور سیدھا جنت میں جائے گا، نہ. دخول اولی مراد نہیں، دخول مطلق ہے، یہ جائے گا ضرور انشاءاللہ، بے شک اپنے گناہ کو بھگت کر جائے لیکن جائے گا. دوسرا جواب یہ ہے کہ ان احادیث کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کلمہ پڑھے اور آدمی کلمہ پڑھے اور ساتھ اس کلمے کا حق ادا کرے. یعنی اس کلمے کا حق کیا ہے؟ فرائض اور واجبات ادا کرے اور کبائر اور صغائر سے بچے، یہ معنی حق ادا کرے. حضرت علامہ محی الدین ابو زکریہ یحییٰ بن شرف النووی وفات 676 ہجری اور شرح مسلم النووی فرماتے ہیں، معناہ من قال الکلمہ وادى حقها وفریضتها هذا قول حسن البصری. اور تیسرا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب ایمان تصدیق قلبی تھی اور بھی احکام کا نزول نہیں تھا، یہ اس وقت کی بات ہے. امام ابو الحسن علی بن خلف بن عبد الملک بن بطال البکری القرطبی وفات 449 ہجری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ ان ذالک کان قبل نزول الفرائض. عروہ بن زبیر فرماتے ہیں نزول فرائض سے پہلے کی بات ہے، جب نزول فرائض ہوئے اب تو فرائض ادا کرنے پڑیں گے. چوتھا جواب اس کا جو صحیح بخاری حدیث نمبر 5827 کے تحت ہے، فرمایا قال ابو عبداللہ ھذا عند الموت قبل اذا تاب وندم وقال لا الہ الا اللہ غفر له. یہ شخص کے لیے ہے کہ جس نے موت سے پہلے توبہ کی، اس کو ندامت ہوئی، لا الہ الا اللہ پڑھا اور دنیا سے چلا گیا، اس شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے. والرياء اذا وقع في عمل من الاعمال فانه يبطل اجره وكذلك العجب. ریا بھی انسان کے عمل کو برباد کرتی ہے اور عجب بھی انسان کے عمل کو تباہ کرتا ہے. ریاکاری دوسروں کو دکھانے کے لیے، عجب اپنی خود پسندی کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى كالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. سورۃ البقرہ آیت نمبر 264. حدیث صحیح بخاری 6499. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جندب فرماتے ہیں من سمع اللہ بہ ومن یرانی یراء اللہ بہ اللہ اکبر. کہ جو شخص شہرت حاصل کرنے کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو ظاہر فرما دے گا، اور جو اسے دکھلاوے کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس شخص کو رسوا کر دے گا، اللہ اس کو رسوا کریں گے، اجر نہیں دیں گے. اسی طرح الزواجر عن اختلاف القبائل، شہاب الدین احمد بن محمد بن علی ابن حجر محمد بن علی ابن حجر الحشبی وفات 974 ہجری، وہ فرماتے ہیں وقال ابن مسعود رضی اللہ عنہ الہلاک حسنتین القنوط والعجب. دو شخص تباہ ہو، نمبر 1 جو نا امید ہو، نمبر 2 جو عجب کا شکار. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عجب سے محفوظ فرمائے، ریا سے محفوظ فرمائے. والآیات للانبیاء والکرامات للاولیاء حق. انبیاء کے لیے معجزات اور اولیاء کے لیے کرامات یہ ثابت ہے. وَأَمَّا الَّتِي تَكُونُ لِأَعْدَائِهِ مِثْلُ إِبْلِيسَ وَفِرْعَوْنَ وَالدَّجَّالِ مِمَّا رُوِيَ فِي الْأَخْبَارِ أَنَّهُ كَانَ وَيَكُونُ لَهُ لَا نُسَمِّيهَا آيَاتٍ وَلَا كَرَامَاتٍ. اللہ تعالیٰ کے جو دشمن ہیں ابلیس، فرعون، دجال،
ان کو جو خلاف عادت خرق عادت چیزیں ملی ہیں ان کا نام آیات اور کرامات نہیں ہے، ولیکن نسمیھا قضاء حاجاتہم اللہ، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ان لوگوں کے حاجات اور ضروریات کے پورا کرنے کا نام دے گا۔ ان کی ضرورت تھی، گمراہ کرنا تھا، اللہ نے اس کی ضرورت پوری کر دی، یہ اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ وذالک لأن اللہ تعالی یقتضی حاجات اعدائہ، اللہ تعالیٰ اپنے دشمن کی ضرورتیں پوری فرماتے ہیں، استدراج اللہ ان کو ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ یہ نہ کہ ہمارے پاس یہ ہوتا تو یہ کر لیتے، یہ ہوتا تو یہ کر لیں، تم نے جو کرنا ہے وہ کرو۔ فعقوبۃ لهم فیغترون به ویزدادون طغیانا کفرا وکلہ جائز ممکن لا یستحیل، یہ ان کو ڈھیل ہے، ان کی سزا ہے، اور ان کے عذاب کے اندر اضافہ کے سبب بنے گا، ان کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے اس کے اندر، اور یہ ممکن ہے، محال نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ علامہ سید اشریف علی بن محمد جرجانی وفات 816 ہجری کتاب التعریفات میں فرماتے ہیں امر خارق للعادہ من قبل شخص مقارن لدعوت نبوہ، جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اس کے ہاتھ پر جو عادات سے ہٹ کر خرق عادت کی ظاہر ہو، اس کا نام معجزہ ہے۔ قرآن کریم نے کئی ایک معجزات کا ذکر کیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْکُلْ فِی أَرْضِ اللَّهِ، موسیٰ علیہ السلام کا عصا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، آگے فَأَلْقَىٰ فَإِذَا حَيَّةٌ تَسْعَىٰ سورۃ طٰہٰ نمبر 20، مٹی کے پرندے بنانا، اندھوں کو بینا کرنا، کوڑیوں کو تندرست کرنا، مردے کو زندہ کرنا، یہ سارے اسلام کے معجزات۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 49، انی یخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ بإذن اللہ۔ قرآن کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، دائمی ہے، علمی ہے، قیامت تک کے لیے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 24۔ میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ انسان اور ذوی العقول کے کمالات دو قسموں میں منحصر ہیں، نمبر 1 کمال علمی، نمبر 2 کمال عملی۔ نبوت کمال علمی کا نام ہے، اس لیے ہمارے پیغمبر کا پاک و معجزات عملیہ بھی دیے ہیں، اور سب سے بڑھ کر معجزہ وہ معجزہ علمی دیا ہے جو کہ قرآن کریم ہے۔ دیکھیں ذرا دلیل سمجھ لیں، یہ معجزہ قرآن کریم کیسے معجزہ ہے، توجہ سے بات سمجھنا۔ دنیا میں دو قسم کی چیزیں ہیں، بعض چیزیں وہ کہ جن کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان بناتا ہے، اور بعض چیزیں وہ جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ بناتے ہیں۔ توجہ سے بات سمجھنا، معجزہ قرآن کریم کی دلیل کیسی ہے، یہ ضابطہ یاد رکھنا، جس جیسی چیز انسان بنا سکے اس بات کی علامت کہ یہ بھی انسان نے بنائی ہے، جس جیسی چیز کوئی انسان نہ بنا سکے اس بات کی علامت کہ یہ چیز بھی انسان نے نہیں بنائی۔ دیکھیں میرے سر پہ پگڑی ہے، اس جیسی ایک انسان کروڑ پگڑی بنا سکتا ہے، اس پگڑی کے نیچے سر ہے، اس سر جیسے 1 کروڑ انسان مل کر بھی ایک سر نہیں بنا سکتا، اس کا معنی کہ سر انسان نے نہیں بنایا، پگڑی انسان نے بنائی ہے۔ اچھی طرح بات سمجھیں، یہ میرا ہاتھ ہے، 1 کروڑ مل کر انسان ایک ہاتھ بھی نہیں بنا سکتا، اس کا معنی یہ ہاتھ بھی انسان نے نہیں، اللہ نے بنایا، انسان نے نہیں۔ اور اس جیسی گھڑی ایک انسان کروڑ بنا سکتا ہے، اس کا معنی کہ یہ بھی انسان نے بنائی ہے۔ اب مشرکین کیا کہتے ہیں کہ جو قرآن ہے اللہ کا کلام نہیں بندے کا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس جیسا تم سارے مل کر بناؤ، یعنی اگر اس جیسا تم بنا لو اس کا معنی یہ بھی انسان نے بنایا ہے، اس جیسا نہ بنا سکو تو پھر مان لو کہ یہ بھی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ کلام اللہ کا ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھو، دلیل بھی پیش کرو نا، طاقت کے ساتھ پیش کرو کہ جب ہم کہتے ہیں کلام اللہ کا، یہ معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو کیا معنی ہے اس کا؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک نے ان کو بارہا کیا لیکن آج تک کسی نے چیلنج کا جواب نہیں کیا، جو دینے کی کوشش بھی ذلیل رسوا ہوئی۔ کرامت ظہور امر خارق للعادہ من قبل شخص غیر مقارن لمدعوى النبوة بشرط ان يكون مقرونا بالایمان والعمل الصالح۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ دیکھو یہ ایسا کام ہے جو خرق عادت ہو، روٹین سے ہٹ کر ہو، اور ایسے بندے کے ہاتھ پر ہو جس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہاں لیکن مومن ہو، متقی ہو، اس کے ہاتھ پر جو چیز آئے گی اس کو ہم کہیں گے کرامت۔ کرامت قرآن کریم میں
غیر انبیاء اولیاء کے لیے ثابت ہے. کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا. حضرت مریم ولیہ کی ان کی کرامت ہے. 309 سال تک اصحاب کہف سوتے رہے. سورۃ الکہف آیت نمبر 25 فلبثوا فی کہف ثلاث سنین وازدادوا تسعا. اسی طرح پل جھپکنے کی مقدار میں تخت لانا یہ آصف بن برخیہ کی کرامت ہے. سورۃ النمل آیت نمبر 40 قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. اللہ اکبر. یہاں بہت ساری باتیں کرامت کے حوالے سے کرنے والی ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں یہ باتیں اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. یہ تو کرامات ہیں. اور استدراج کیا ہوتا ہے؟ خود اللہ کے نبی نے مجمع میں کھڑے ہو کر فرمایا انذرتکم المسیح وممسوح العین. میں تمہیں دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں، ڈرو. اللہ پھر آپ نے فرمایا یسیر ماء جبال الخبز، روٹیوں کے پہاڑ اس کے ساتھ چلیں گے. وانہار الماء، پانی کی علامتیں چلیں گی. علامت يمكث في الارض 40 صباحا يبلغ سلطانه كل منهل الآيات 4 مساجد. اللہ کے نبی نے فرمایا اب یہ دجال کے ہاتھ میں چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں، یہ استدراج ہے، یہ کرامت نہیں. معجزہ نبی کے ہاتھ پر، کرامت ولی کے ہاتھ پر، استدراج شیطان اور شیطان کے ایجنٹوں کے ہاتھ پر ہو رہی. یہاں ایک بات ذرا سمجھنا، میں وہ توجہ دلانا چاہتا ہوں. کرامت اہل اسلام بھی مانتے ہیں، کرامت اہل شرک بھی مانتے ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ اہل اسلام ولی کی کرامت کو مان کر ولی کے خدا سے مانگتے ہیں. اہل شرک ولی کی کرامت کو مان کر ولی سے مانگتا ہے. حضرت مریم کی کرامت کو دیکھا حضرت زکریا نے تو مریم سے نہیں، مریم کے خدا سے مانگا، اے اللہ ان کو دیا ہے مجھے بھی دے دے. اور نصارہ نے مریم کی کرامت کو دیکھا تو مریم کے خدا سے نہیں، مریم سے مانگا. بن موسم کے پھل کھا سکتی ہے تو ہمیں بھی اولاد دے سکتی ہے. بات سمجھے؟ تو ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی سے مانگنا یہ شرک ہے. ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی کے خدا سے مانگنا یہ اسلام ہے. ہم دیوبند والے ولی کی کرامت کو مان کر ولی سے نہیں ولی کے خدا سے مانگتے ہیں. یہ فرق ذہن نشین رکھنا. یہ نہیں کہ ہم کرامت کو نہیں مانتے، ہم کرامت مانتے ہیں لیکن پھر ولی سے نہیں، ولی کے خدا سے مانگتے ہیں. واللہ تعالی یرا فی الآخرہ ویراہ المؤمنون وهم فی الجنۃ بأعین رؤوسهم بلا تشبیہ ولا کیفیت ولا یکون بینہ وبین خلقہ مسافہ. اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن آخرت میں دیدار ہوگا اور مومن دیکھیں گے جنت میں بأعین رؤوسہم اپنی جسمانی آنکھوں سے، بغیر تشبیہ بغیر کیفیت کے. اللہ اور اللہ کے مخلوق کے درمیان کوئی مسافت مکانی کوئی فاصلہ نہیں ہوگا. قرآن کریم کے اندر موجود ہے. قرآن کریم اہل سنت والجماعت کا موقف یہ قرآن کریم سے ثابت ہے. سورۃ القیامہ آیت نمبر 22 اور 23 وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. تفسیر کبیر اس کے ساتھ علامہ فخر الدین ابو عبداللہ محمد بن عمر بن حسین الرازی وفات 606 ہجری فرماتے ہیں اعلم ان جمہور اہل سنہ یتمسکون بهذه الآیہ فی اثبات ان المؤمنین یرون اللہ تعالی یوم القیامہ. دلیل نمبر 2 سورہ یونس آیت نمبر 26 قرآن کریم للذین احسنوا الحسنی وزیادہ. علامہ عبد الرحمن بن ابو بکر السیوطی وفات 911 ہجری الدر المنصور میں اس آیت کا لکھتے ہیں ان اللہ یبعث یوم القیامت منادی ینادی اہل الجنہ بصوت یسمعہ اولہ وآخرہ ان اللہ وعدکم الحسنى وزیادہ والحسنى الجنہ وزیادہ النظر الی وجہ الرحمن. اللہ کے چہرے کو دیکھو، اللہ کی زیارت کرو. دلیل نمبر 3 سورۃ المطففین آیت نمبر 23 علی الارائک ینظرون. اس آیت کے تحت حافظ ابو الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی وفات 774 ہجری تفسیر القرآن میں فرماتے ہیں علی الارائک ینظرون ای علی اللہ عز وجل. دلیل نمبر 4 جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری باب فضل صلاۃ الفجر
كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذا نظر الى القمر ليلة البدر فقال اما انكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، تم اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح چاند کو دیکھ رہے ہو، تمہیں اللہ کے نور و جمال کو دیکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ بات سمجھنا، کیا تشبیہ نہیں، اللہ کے نبی اللہ کے دیکھنے کو چاند کے ساتھ دیکھنے سے تشبیہ نہیں دے رہے، بلکہ تشبیہ صاف دیکھنے میں دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح تم چاند کو دیکھتے ہو تم سمجھتے ہو چاند ہے، اللہ کا دیدار ہوگا تم سمجھو گے اللہ ہے۔ ذہن میں رکھ لو، غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ رہنا کہ آپ کا عقیدہ بغیر تشبیہ کے یہاں تو اللہ کے نبی تشبیہ دے رہے ہیں، تو تشبیہ رؤیت چاند کے ساتھ نہیں بلکہ تشبیہ وضاحت کے ساتھ ہے کہ جیسے چاند کو دیکھتے ہو تم واضح دیکھتے ہو، اسی طرح تم اللہ کو واضح دیکھو گے، کوئی شک اور شبہ نہیں ہوگا۔ دلیل نمبر 5 صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ 100 کتاب الایمان باب اثبات رؤیت المؤمنین فی الآخرہ۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا دخل اهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنة فتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب، اللہ فرمائے گا تمہیں میں ایک اور چیز دیتا ہوں، اللہ اور کیا ہے، چہرے سفید کر دیے، جنت میں داخل کر دیا، جہنم سے بچا لیا، فیکشف الحجاب، اللہ پردے کو ہٹائیں گے، فما اوتوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم، اللہ اکبر، اللہ کے دیدار سے محبوب چیز ابھی تک کوئی نہیں ملی ہوگی۔ اللہ کریم آپ کو بھی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے تفضل سے اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو یہ عطا فرما دے۔ علماء امت کا موقف ہے، میں اس لیے کھل پر اس پہ بات کر رہا ہوں، الجھن میں نہ رہیں۔ امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ طحاوی وفات سن 321 ہجری، ورؤیت حق لأہل الجنہ بغیر احاطۃ ولا کیفیہ۔ امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البہقی وفات سن 458 ہجری، کتاب الاعتقاد باب القول فی اثبات رؤیت اللہ عز وجل فی الآخرہ۔ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب ابو حفص عمر بن کثیر دمشقی وفات 774 ہجری، تفسیر القرآن الکریم قد تواترت الاخبار ابی سعید ابی ہریرہ انس جریر صہیب بلال وغیر واحد من الصحابہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمنین یرون اللہ فی الدار الاخرہ۔ حضرت حافظ بدر الدین محمود بن احمد بن موسیٰ العینی الحنفی وفات سن 855 ہجری، عمدۃ القاری باب قول اللہ عز وجل وجوہ یومئذ ناظرہ قال اہل الحق یراہ المؤمنون یوم القیامت دون الکفار۔ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی وفات سن 1369 ہجری۔ قرآن کریم اور حدیث متواترہ سے یقینی طور پر معلوم ہو چکا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، گمراہ لوگ اس کے منکر ہیں کیونکہ یہ دولت ان کے نصیب میں نہیں۔ تفسیر عثمانی جلد 2 صفحہ 834۔ شیخ التفسیر مولانا محمد ادریس کاندلوی وفات 1394 ہجری۔ جنت میں اہل ایمان کے لیے دیدار خداوندی پر حق ہے، آخرت کی رؤیت اور دیدار پر ہمارا ایمان ہے۔ عقیدۃ الاسلام صفحہ 389۔ بات سمجھ آ گئی؟ دیکھو میں نے دلائل اور حوالے پیش کیے ہیں، میں پوری تفصیلی گفتگو نہیں کر رہا، میں دلائل دے رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا موقف کتنا کھلا کتنا واضح ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں ایک فیس بک یا مولوی کو مفتی آ جاتا ہے، ایک ہلکا سا کلپ چھوڑتا ہے، تم شک میں پڑ جاتے ہو، وہ جو فلاں کلپ آ گیا، میں نے کہا کوئی دلیل دی ہے، کوئی حوالہ دیا ہے، میں دلیل دیتا ہوں، حوالہ دیتا ہوں، اور جس مصنف اور کسی شخصیت کا نام لیتا ہوں، تاریخ وفات تک بیان کرتا ہوں، حوالہ جات کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ تمہیں پھر بھی کیا بیماری ہے کہ تم الجھن کے اندر پڑ جاتی ہو، کبھی اس کو سنا کبھی اس کو سنا، کبھی یوں گیا کبھی یوں گیا، یہ یوں نہ بہو، اپنے موقع پر ڈٹ جاؤ، جبل احد کی طرح تمہارے پاس مضبوط دلائل ہے، تمہیں کیا الجھن ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں رؤیت کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، لا تدرک الابصار ویدرک الابصار، سورۃ الانعام آیت نمبر 103۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیدار نہیں ہوگا، تم کہتے ہو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں بات سمجھو، ہم جو کہتے ہیں دیکھیں گے، اس کا مطلب امام فخر الدین ابو عبداللہ محمد بن عمر بن حسین البازی وفات 606 ہجری، تفسیر الکبیر اسی سورہ انعام کی آیت کے ساتھ فرماتے ہیں المرئی اذا کان له حد و نہایت وترک البصر بجمیع حدودی و جوانبی و نہایاتی صار کان ذلک الابصار احاط به وتسمى هذه الرؤيا
ادراکا اما اذا لم يحد البصر بجوارب المرء لم تسمى تلك الرؤية ادراکا فالحاصل ان رؤية جنس تحتها نوعان رؤية مع الإحاطة ورؤية لا مع الإحاطة بل رؤية مع الإحاطة هي المسمى بالإدراك فنفي الإدراك يفيد نفي نوع واحد من نوعي الرؤية ونفي النوع لا يجب نفي الجنس فلم يلزم من نفي الإدراك عن الله تعالى نفي رؤية عن الله سبحانہ وتعالی. میں اب کس طرح ان چیزوں کو کھولوں؟ وقت کم ہوتا ہے، بات پوری ہو نہیں پاتی، میں پھر بھی دلائل دے رہا ہوں. جو سمجھتے ہیں وہ سمجھیں، نہ سمجھے تو اپنی عقل کا نقصان سمجھیں، اہل حق پر اعتراض نہ کریں. امام راضی فرماتے ہیں دیکھیں جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے جب اس کی حد اور نہایت ہو اور آنکھ اس کو دیکھے تمام جوانب سے تو یہ رؤیت بالاحاطہ ہے، اور جب اس طرح نہ ہو یہ رؤیت بلا احاطہ ہے. حضرت فرماتے ہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، ایک ہے رؤیت بالاحاطہ، ایک ہے رؤیت بالاحاطہ. رؤیت بالاحاطہ کا نام ادراک ہے. اللہ نے ادراک کی نفی کی ہے، محض دیکھنے کی نفی نہیں کی. یعنی آنکھ یوں اللہ کو نہیں دے سکتی کہ اللہ کی تمام جہات کا احاطہ ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے. اللہ اکبر. آگے حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی زبردست کلامی بات کی ہے کہ کیا بندہ گی. فرمایا الرؤیت ایک جنس ہے جس کی ایک نوع رؤیت مل احاطہ، ایک رؤیت لا مل احاطہ. تو رؤیت مل احاطہ کی نفی کرنے سے ایک نوع کی نفی سے جنس کی نفی نہیں ہوتی کہ رؤیت کی نفی ہوگی. اس لیے قرآن کریم کی آیت سے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نفی نہیں ہوگی. اہل ایمان کو تو رؤیت ہوگی نا، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. میں کبھی یہ بات کہا کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں تو جی فلاں آیت یہ تو جو احادیث پڑھتے ہیں رؤیت کی قرآن کے خلاف. میں نے کہا ہم تو احادیث کے پہلے آیات پڑھتے ہیں پھر احادیث پڑھتے ہیں، کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ اہل ایمان کو رؤیت جنت میں ہوگی. اللہ نے اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مبارک آنکھوں سے خدا کا دیدار کرایا. وہ نعمت اللہ نے آپ کو اس عالم میں دی ہے. چند دلائل. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی عز وجل، میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. سبحان اللہ. الخصائص الکبریٰ جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر السیوطی متوفی 911 ہجری. نمبر 2 مسند البزار ابو بکر احمد بن عمر البزار وفات 292 ہجری. حدیث نمبر 7389. انس بن مالک کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفتح لی باب من ابواب السماء ورأیت النور الاعظم. دلیل نمبر 3 مسند بزار. انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان محمد رب تبارک و تعالی، حضور نے دیکھا. دلیل نمبر 4 الجامع احکام القرآن ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی مالکی وفات چین سے 671 ہجری. لا تدرک الابصار کے تحت فرماتے ہیں وحکا ابن اسحاق ان مروان سأل مہرائرہ الرآ محمد ربا فقال نعم. دلیل نمبر 5 التفسیر عبد الرزاق بن حمام بن نافع الصنعانی وفات 211 ہجری. عن المبارک بن فضالہ قال کان الحسن یحلف باللہ ثلاثہ لقد رأى محمد ربا. دلیل نمبر 6 الجامع احکام القرآن امام ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی وفات 671 ہجری. الى هذا ذهب الشيخ ابو الحسن الاشعری وجماعت من اصحابی ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى اللہ ببصره وعینی رأسه وقالوا انس وابن عباس وعکرمہ والربیع والحسن. دلیل نمبر 7 علامہ محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی وفات 676 ہجری. شرح مسلم نے ابی زکریا. فالحاصل ان الراجع عند اکثر علماء ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربه بعینی رأسه لیلۃ الاسراء لحدیث ابن عباس وغیرہ رضی اللہ عنہ. بڑی کھل کے بات کی ہے. ہاں اس پر اشکال ہے. اشکال کیا؟ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، فرمایا ثلاث من تکلم بواحد منہن فقد اعظم علی اللہ الفریہ. جو شخص تینوں میں سے کوئی ایک چیز کے اللہ پر الزام لگاتا ہے. نمبر 1 من ذاب ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب فقد اعظم علی اللہ الفریہ. جو یہ کہے حضرت رسول اللہ نے اللہ کا دیدار کیا، اس نے بہتان باندھا ہے. جب آپ سمجھیں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نفی فرما رہی ہے یہ ادراک کی نفی ہے، یہ رؤیت مال احاطہ کی نفی ہے، رؤیت بلا احاطہ کی نفی نہیں ہے. یہ بات ہماری نہیں. علامہ محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی وفات 676 ہجری.
شرح مسلم دلوی فرماتے ہیں اما احتجاج عائشہ رضی اللہ عنہا بقول اللہ لا تدرک الابصار فجوابه ظاہر فإن الادراک والاحاطہ واللہ تعالی لا يحاط به فإذا ورد النص بنفی الاحاطہ لا يلزم منه نفر بغیر احاطہ. یہ بات اچھی طرح سمجھیں. جواب نمبر 2، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استنباط ہے، اجتہاد ہے. باقی حضرت انس، حضرت عباس، دیگر صحابہ کا اپنا قول ہے. جب صحابی کی بات صحابی کے مقابلے میں آ جائے تو ایک صحابی کی مستنبط بات لازم نہیں کہ اس کو قبول کرے، مقابلے میں اور صحابہ کرام موجود ہیں. ہم نے صحابہ کرام کے اقوال پیش کیے، مرفوع احادیث پیش کیے. امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انہوں نے تعبیر فرمائی جو ان کا اپنا ذوق ہے. یہ بھی تب ہے جب اس بات کو تسلیم کریں کہ وہ بلا احاطہ فرما رہی ہے. ہم کہتے ہیں وہ اس کی بات نہیں فرما رہی، وہ بالاحاطہ کی نفی فرما رہی ہے. یعنی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کا احاطہ کیا ہے، تمام جوانب اور جہات سے دیکھا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے. اور بات ہم بھی کہتے ہیں، نہ ہمارا یہ دعویٰ ہے نہ ہم اس بات کے قائل ہیں. اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کوئی الجھن کی بات نہیں ہے. والایمان والاقرار والتصدیق والایمان اہل السماء والارض لا يزيد ولا ينقص والمؤمنون مستوون في الايمان والتوحید ومتفاضلون في الاعمال. والایمان والاقرار والتصدیق کہتے ہیں امام نام ہے زبان سے اقرار کرنا اور دل سے ماننا. توجہ رکھنا. وایمان اہل السماء والارض، اہل سماء اور اہل ارض کا ایمان نہ بڑھتا ہے، لا يزيد ولا ينقص، نہ کم ہوتا ہے. والمؤمنون مستوون فی الایمان، ایمان والے ایمان اور توحید میں برابر ہیں. متفاضلون فی الاعمال، ہاں اعمال میں کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے، فرق ہے. یہ جو فرمایا نا الایمان هو الاقرار والتصدیق، یہ بات پہلے میں سمجھا چکا ہوں. ایمان در اصل تصدیق قلبی کا نام ہے. زبان سے اقرار کرنا ایمان کا رکن اصلی نہیں، بلکہ ایمان کی علامت اور اجراء احکام کے لیے شرط ہے. تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے اور اقرار باللسان اجراء احکام کے لیے شرط ہے. اور بوقت ضرورت جب شبہ پڑ جائے، خلط ہو جائے، کسی کے اوپر الزام لگ جائے، وہاں زبان سے اظہار کرنا فرض ہے، ورنہ اس کو مومن تسلیم نہیں کریں گے. الفقہ الاکبر کے شروع میں آپ نے پڑھا تھا اصل التوحید وما يصح الاعتقاد علیہ یجب ان یقول آمنت باللہ ملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. اصل التوحید وما يصح الاعتقاد علیہ تصدیق قلبی. آگے یجب ان یقول، یہ اقرار. تو دونوں چیزیں ہیں. اصل ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. اہل سنت والجماعت کا موقف، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اور موقف کیا ہے کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہے. اعمال الگ ہیں، ایمان الگ ہے. اعمال ایمان کا حصہ نہیں، داخل نہیں. دلیل نمبر 1 والذین آمنوا من الصالحات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 82. علامہ امام فخر الدین ابو عبداللہ محمد بن عمر بن حسین الرازی، وفات 606 ہجری، تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں وہاں ہونا مسائل. المسألۃ الاولی العمل الصالح خارج عن مسمى الایمان لأنه تعالی قال والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولو دل الایمان على العمل الصالح لکان ذکر العمل الصالح بعد الایمان تکرارا. اگر ایمان عمل صالح ایک ہی چیز ہے تو آمنو کے بعد عمل الصالحات کہنا یہ تکرار ہوگا. اس لیے ایمان الگ ہے، ہمارے صالح اس کا حصہ نہیں. سورۃ النحل آیت نمبر 106 من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہ غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم. اس آیت میں ایمان کے ساتھ فقط دل کے اطمینان کا ذکر ہے، لسان اور اعضاء جوارح کا ذکر نہیں. ایک شخص کو مجبور کر دیا جائے وہ جان بچانے کے لیے زبان سے کلمہ کفریہ کہہ لے اور دل میں ایمان ہو تو مومن ہی سمجھیں گے. اب دیکھو زبان کا عمل الگ ہے. اللہ اکبر. سورۃ الحجرات آیت نمبر 14 قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22
اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. صحیح مسلم حدیث نمبر 190. اسامہ بن زید کہتے ہیں باسنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سریہ، اللہ کے نبی نے ہمیں جہاد کے اندر بھیجا. ہم ایک حرکات، ایک جگہ تھی، حارا اور موٹا خواب، حرکات، ایک جگہ پر ہم پہنچے. فدرکت رجلا، میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ کہتا لا الہ الا اللہ، فطعنت فوق فی نفسی من ذلک. اللہ اکبر. میں نے اس کو دیکھا، لا الہ الا اللہ، مجھے دیکھتی لا الہ الا اللہ پڑھا، میں نے برچی سے قتل کر دیا. اب یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی کہ اس نے کلمہ پڑھا اور میں نے مار دیا، مجھ سے غلطی تو نہیں ہوئی. فذکرت ذلک للنبی، میں نے اللہ کے نبی سے ذکر کیا. قال فرمایا قال لا الہ الا اللہ وقتلتہ، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو نے قتل کر دیا. میں نے کہا یا رسول اللہ انما قال خوف من السلاح، اسلحے کے ڈر سے پڑھا اس نے. فرمایا افلا شققت عن قلبی، افلا شققت عن قلبی حتی تعلم قالها ام لا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو دل پھاڑ لیا تھا، تو نے دل پھاڑ کے اس کا دیکھا، تو نے دل پھاڑ کے اس سے دیکھا. اللہ کے نبی نے فرمایا فما زال يكررها علی حتی تمنیت انی اسلمت یومئذ. فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باری جملہ دہرایا کہ میں کہتا ہے کاش میں آج مسلمان ہوتا، کہ کاش میں آج مسلمان ہوتا، میں نے پہلے کلمہ نہ پڑھا ہوتا. یعنی یہ اتنی ڈانٹ مجھے نہ سننا پڑتی. اب دیکھیں یہاں اللہ کے نبی ایمان کو دل کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. کیا تم نے اس کا دل پھاڑ دیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو یہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرما رہے ہیں کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، اعمال اس کا حصہ اور جز نہیں. وَإِيمَانُ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ. اہل سما، آسمان اور زمین والوں کا ایمان نہ کم ہوتا ہے نہ بڑھتا ہے. لا یزید ولا ینقص، اس کا مطلب کیا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمانیات ہیں، جن چیزوں پر ایمان لانا ہے اس میں کمی اور بیشی نہیں، کوئی چیز کم کرے کوئی زیادہ کرے. ہاں ایمان کی جو کیفیت ہے وہ اوپر اور نیچے ہوتی رہتی ہے، کمیت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا. ایمانیات سب کی برابر ہے. یعنی ایمانیات پیغمبر کے لیے وہی، ایمانیات صحابی کے لیے وہی، ایمانیات بعد والوں کے لیے وہی. ایمانیات تو سب کی ایک ہے، باقی جو پیغمبر کا ایمان ہے سبحان اللہ، اور صحابی کا جو صحبت نبوت سے ایمان ہے سبحان اللہ، اس تک کون پہنچ سکتا ہے؟ یہ بات اس کو بہت اچھی طرح ذہن نشین فرما رہے ہیں. یعنی امام صلی رحمۃ اللہ علیہ نفس ایمان میں کمی اور زیادتی کے قائل نہیں، ہاں البتہ کمال ایمان میں کمی اور زیادتی کے قائل ہیں. امام صلی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس کی تصریح فرمائی. آپ نے خط لکھا عثمان بتی کو، اور آپ نے کیا فرمایا؟ الرسالہ الی عثمان البتی للامام ابی حنیفہ المزیع للعمل لم یکن مزیعا للایمان اولست تقول مؤمن ظالم، مؤمن مذنب، مؤمن مخطی، مؤمن عاصی، مؤمن جائر ومن اصاب الایمان. یہ اب امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وزیع شیئا من الفرائض کان مؤمنا مذنبا. یعنی کمال ایمان تو ہم مانتے ہیں کہ ایمان میں کمی اور نقص، یعنی کبھی انسان کا ایمان کامل ہے کبھی ناقص ہے، یعنی کیفیت کبھی کم ہے کبھی زیادہ ہے، لیکن نفس ایمان کے اندر فرق یہ نہیں. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں تاکہ الجھن کے اندر کبھی نہ جائے. والمؤمنون مستوون فی الایمان والتوحید. یہاں بات سمجھنے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جب ابو مطیع البلخی پر ایک اعتراض تو اس کے جواب میں پھر بات کہتا ہوں. بعض حضرات نے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مرجیہ کہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے. مرجیہ کا معنی کہ مرجیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اعمال ایمان کا حصہ نہیں، لہٰذا اگر انسان گناہ بھی کرے تو نقصان نہیں. امام سے فرماتے ہیں اعمال ایمان کا حصہ نہیں، لیکن اگر اعمال برے کرے تو نقصان ہے. فرق ہے. تو صرف اتنی بات کہ مشترک ہونے کی وجہ سے الزام لگتا ہے کہ مرجیہ ہیں کہ یہ اعمال کو ایمان کا حصہ نہیں مانتے، وہ بھی نہیں مانتے، امام صاحب بھی نہیں مانتے، تو اشکال ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ بات غلط ہے. شیخ عبدالفتاح ابو غدہ وفات 1417 ہجری، وہ فرماتے ہیں ای من اطلاق الارجاء من المحدثین علی من لا یقول بزیادت الایمان ونقصان ولا یقول بدخول العمل فی حقیقت الایمان
وَأَنَّ ذَلِكَ الْقَوْلَ مِنْهُمْ لَيْسَ بِطَانٍ فِي الْحَقِيقَةِ، یہ کوئی تان کی بات نہیں ہے، یہ تو امام رحمۃ اللہ بات کھول کے فرما رہے ہیں۔ وَالْمُؤْمِنُونَ مُسْتَوُونَ فِي الْإِيمَانِ وَالتَّوْحِيدِ مُتَفَاضِلُونَ فِي الْأَعْمَالِ، مومن تمام کے تمام ایمان اور توحید میں برابر ہیں، اور اعمال میں کمی اور بیشی ہوتی ہے، کسی کے اعمال کم ہیں، کسی کے اعمال زیادہ ہیں۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، میں بڑی کھل کر یہ بات کر رہا ہوں۔ یہاں حضرت امام سے رحمۃ اللہ علیہ پر ایک اشکال ہے، معروف اشکال ہے۔ حضرت امام سے رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اشکال کیا ہے؟ اب یہ لوگ اعتراض یوں کریں گے کہ دیکھو جی، امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ان الایمان لا یزید ولا ينقص اہل الایمان والاہل ایمان اہل السماء والارض لا یزید ولا ينقص، کہ امام سے فرماتے ہیں ایمان نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ قرآن کریم سورۃ التوبہ آیت نمبر 124، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، قرآن کہتا ہے کہ ایمان بڑھ جاتا ہے۔ سورۃ المدثر آیت نمبر 31، وَأَمَّا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، قرآن کہتا ہے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ شعب الایمان احمد بن حسین بن علی البیخی، وفات 458 ہجری، حدیث پاک فرماتا ان القمۃ ان عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال اجلسوا بنا نزداد ایمانا، ہمارے ساتھ بیٹھو تاکہ اور ہمارے ایمان میں اضافہ کرو۔ صحابی فرما رہے ایمان بڑھتا ہے۔ اب تو اعتراض کیا ہوگا کہ جی ابو حنیفہ کا عقیدہ قرآن کے خلاف، قرآن کہتا ہے ایمان بڑھتا ہے، ابو حنیفہ کہتا ہے نہیں بڑھتا۔ ان نے کیا بات سمجھو، امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایمان کی جو مقدار ہے، کمیت ہے، ایمانیات ہیں، وہ کم اور زیادہ نہیں ہوتی، اور جو آیات سے ثابت ہوتا ہے وہ کمیت نہیں، وہ کیفیت ہے۔ کیفیت ایمان کے اوپر ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، لیکن کمیت اور مقدار میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ تو امام صاحب نفی اور کی کر رہے ہیں، قرآن اس بات اور کی کر رہا ہے، تو دونوں میں فرق ہے۔ تناقض کیسے ہوگا؟ در تناقض حشت وحدت شرط داں، وحدت موضوع و محمول و مکان، یہ تو 8 شرطیں ہیں، ویسے تو تناقض نہیں ہوتا۔ اچھا، اسی طرح ایک بڑا معروف، یہ اعتراض کا جواب سمجھ لیں، عام طور پر غیر مقلدین بہت شور کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ دیکھو جی قرآن کریم کے خلاف، اور ہم لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک اور سمجھے، قرآن کریم کے اندر ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لائیں جیسے ایمان صحابہ لائے تو ہدایت ملے گی۔ قرآن کریم نے قیامت تک آنے والے انسان کی ہدایت کے لیے صحابہ جیسا ایمان شرط قرار دیا ہے، تو کیا صحابہ جیسا ایمان ممکن ہے؟ لوگ کہتے ہیں صحابہ جیسا ایمان تو ممکن نہیں ہے، تو پھر قرآن کریم نے ہدایت کے لیے صحابہ جیسے ایمان کی شرط کیوں لگائی؟ یہ تو تعلیق بالمحال ہے، تکلیف ما لا یطاق ہے، ایک ایسا مطالبہ جو انسان کے بس کے اندر ہی نہیں۔ جب صحابہ جیسا کوئی ایمان لا ہی نہیں سکتا، قیامت تک ممکن ہی نہیں ہے، تو اللہ نے شرط کیوں قرار دیا؟ اس کا مطلب کوئی مومن ہوگا ہی نہیں۔ جواب سمجھ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہ مثل کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مثل بالکیف، ایک ہے مثل بالکم۔ ایک ہے کیفیت میں مثل، ایک ہے کمیت اور مقدار میں مثل۔ مثلا ایک ہوتی ہے کمیت، 1 لیٹر دودھ 1 لیٹر پٹرول کے برابر ہے، برابر مثل، یہ کمیت ہے، مقدار، دودھ بھی 1 لیٹر پٹرول بھی 1 لیٹر، تو مقدار ایک اتنی ہوگی نا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یہ خون سرخ ہے، پھول کی سرخی کی طرح۔ اب یہ جو طرح ہے یہ سرخی کے اندر ہے، یہ کیفیت ہے۔ تو ایک ہوتی ہے کیفیت اور ایک ہوتی ہے کمیت۔ کمیت اور چیز ہے، کیفیت اور چیز ہے۔ قرآن کریم نے جو کہا نا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا، اس مثل سے مراد مثل بالکم ہے، کمیت، یعنی جتنی چیزوں پر صحابہ ایمان لائے اتنی چیزوں پر تم ایمان لاؤ گے تو ہدایت ملے گی۔ ان میں کسی ایک کا اضافہ کرو گے تب بھی ضلالت،
کسی ایک کی کمی کرو گے تب بھی ضلالت. اور اعتراض کرنے والا اس مثل سے مراد مثل بالکیف سمجھا، یعنی جو کیفیت صحابہ کے ایمان کی ہے وہی کیفیت تمہارے ایمان کی ہو. تو قرآن کریم نے مطالبہ کیفیت کا نہیں کمیت کا کیا ہے، اور معترض کے ذہن میں کیفیت ہے کمیت نہیں، مطالبہ اور کا ہے اشکال اور چیز کا ہے. میں ایک بات کہا کرتا ہوں، معترض سمجھتا اعتراض نہ کرتا، ہم سمجھتے تو جواب دے دیتے، تو دونوں ایک پٹری پہ آگے نا. وہ سمجھ نہ سکا تو معترض بن گیا، ہم سمجھ نہ سکے تو جواب نہ دے پائے. ہماری تحریک کا بنیادی مقصد یہ ہے ہم اپنے عقائد کو سمجھ جائیں، ان پر دلائل کو سمجھ جائیں، دلائل پر آنے والے اعتراض کو رد کریں، تاکہ اپنے عقائد سے آپ کو کوئی ہلا نہ سکے، اپنے عقائد پر کھڑے ہو جائیں. مجھے جب بھی بحمد اللہ تعالی کوئی ساتھی رابطہ کرتا ہے اور وہ یہ بات کہتا ہے کہ مولانا صاحب میں عقائد ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں میرے بیان تسلسل سے سنو، ہماری کتب کا مطالعہ کرو، ہماری فائلیں منگوا کے پڑھو، کوئی الجھن رہ جائے تو پھر آپ بتا. اب ہمارے یہاں ایک بیماری کیا ہوتی ہے، کبھی اس کو سنا کبھی اس کو سنا، جن سے سنا ان سے رابطہ نہیں، اشکال ہو جائے تو جواب نہیں، اور پھر بعد میں رابطہ ہم سے کرتے ہیں کہ جی آپ اس کا جواب دیں. میں نے کہا میں جواب دوں، میرے بیان تم نے سنے ہیں؟ کہا جی نہیں. تو میں نے کہا سن لو. دیکھو الفقہ الاکبر آ گئی، التحاوی آ گئی، المہند آ گئی، القواعد آ گئی، کتنے ہم نے عقائد پر کتب اپلوڈ کر دی ہے. آپ پڑھو تو صحیح، آپ سنو تو صحیح، کوئی الجھن رہ جائے تو پھر آپ فرمائیں. اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. والاسلام هو التسلیم والانقیاد لأوامر اللہ تعالی فمن طریق اللغت فرق بین الاسلام والایمان ولكن لا يكون ایمان بلا اسلام ولا يوجد اسلام بلا ایمان وهما كالظهر والبطن. اسلام وہ تسلیم ہے، کیا مطلب؟ اللہ کے تمام اوامر کو دل و جان سے مان لینا. لغت کے اعتبار سے اسلام اور ایمان میں فرق ہے. ایمان کہتے ہیں ماننا، اسلام کہتے ہیں کرنا، لیکن ایمان کامل وہی جو اسلام والا ہے، اور اسلام قبول وہی جو ایمان والا ہے. کامل اسلام ایمان کے اسلام کے بغیر نہیں، اور اسلام کا وجود ایمان کے بغیر نہیں. وہما کالظہر والبطن، اور یہ دونوں ایسے ہیں جیسے پیٹھ اور پیٹ. یعنی پیٹ ایسے تو ایک بندے کا پیٹ نہ ہو اور پیٹھ ہو، اور کمر نہ ہو اور اس کا پیٹ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں اس طرح ہیں. اسلام اور ایمان میں لوگ بھی فرق بیان فرما رہے ہیں. سورۃ الحجرات آیت نمبر 14، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. دیکھو تم کہتے ہو ہم اسلام لائے، وہ نہیں ایمان لائے. نہ تم کہتے ہو ایمان لائے، فرمایا نہیں تم ہو اسلام لائے، تم ابھی ایمان نہیں لائے، تمہارے دل کے اندر نہیں بات ہوتی، تم نے دل سے مانا نہیں. ہم جب جنازہ پڑھتے ہیں تو جنازے میں ایک دعا مانگتے ہیں. سنن ترمذی حدیث نمبر 10,024، نہ حدیث نمبر 1024، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی علی الجنازہ، جب جنازہ پڑھا جائے تو کیا؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییت منا فاحیہی علی الاسلام. اے اللہ زندہ رکھ تو اسلام پر، ومن توفیت منا فتوفوا علی الایمان. اے اللہ موت دے تو ایمان پر. کیوں؟ ایمان نام ہے دل سے ماننا، اسلام نام ہے عمل کرنا. جب زندہ رہیں تو مانے بھی عمل بھی کریں، مرنے لگیں اب مان سکتے ہیں عمل تو کر نہیں سکتے. ایک بندے نے 10 سال نمازیں نہیں پڑھی، اللہ نے توفیق دی توبہ کر لی، اب نمازیں شروع کی، بیمار سخت ہو گیا، موت کا وقت آ گیا، نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ بھی نہیں سکتا. ایک بندے نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، قضا ہو گئے، اللہ نے توفیق دی توبہ کی، نیت کی میں روزے رکھتا ہوں، 10 روزے رکھے، شدید بیمار ہو گیا، موت کے آثار نظر آ گئے، اب روزے رکھ تو نہیں سکتا، مان تو سکتا ہے نا. حج فرض تھا نہیں کیا، اب موت کا وقت آ گیا، حج کا مہینہ نہیں، کرنا چاہے تو کر بھی نہیں سکتا،
مان تو سکتا ہے نا، اللہ زندہ رکھے تو اسلام پر، موت دے تو ایمان پر۔ آپ دیکھیں جب بھی کسی بزرگ کو، عالم کو، اللہ والے کو دعا کرتا دیکھیں گے تو وہ یہ نہیں کہتے اے اللہ میں خاتمہ اسلام پر فرما، کہتے ہیں خاتمہ ایمان پر فرما۔ اگرچہ قرآن سے توفنا مسلمین بھی ہے، اس کا معنی ہمیں کامل فرما بردار بنا کے زندہ رکھ، کامل فرما بردار بنا کے بولتے۔ تو یہ لغوی معنی میں فرق ہے، اصلاحی معنی میں تو کوئی فرق نہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما۔ اب ایک اشکال وہ کیا کہ جب اسلام اور ایمان فرق ہے تو آپ تو ادھر کہتے ہیں فرق ہے، ادھر کہتے ہیں کہ ایمان کے بغیر اسلام قبول ہی نہیں ہوتا، ادھر کہتے ہیں اسلام نام ہے ماننا اور اس کا ایمان نام ہے ماننا، اسلام کہتے ہیں کرنا۔ تو پھر ایمان اسلام کے بغیر قبول ہو جانا چاہیے نا، پھر ایمان اسلام کے بغیر کیوں نہیں؟ جواب ذہن نشین فرما لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام بمانا دین، اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہے، کچھ فرق نہیں ہے۔ اسی طرح ایمان کامل، اسلام اور ایمان کامل ایک ہی چیز ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جب ایمان کا معنی صرف عقیدہ، اسلام کا معنی صرف اعمال کریں گے تو پھر کچھ فرق پڑ جائے گا ظاہر اور باطن کا۔ والدین اسم واقع علی الایمان والاسلام والشرائع کلھا، دین نام ہے ایمان کا، اسلام کا اور شرائع کا، یعنی ان تینوں پر دین کا اطلاق ہوتا ہے، ایمان پر بھی، اسلام پر بھی اور شرائع پر بھی۔ قرآن کریم کے اندر ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں صرف اور صرف اسلام ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 19، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 85۔ امام صاحب فرماتے ہیں والدین اسم واقع علی الایمان والاسلام والشرائع کلھا، یہ کلھا کے تعلق صرف شرائع کے ساتھ نہیں ہے، ایمان، اسلام، شرائع تمام پر ایمان کا اطلاق ہوتا ہے، دین کا اطلاق ہوتا ہے۔ ایمان پر بھی، بات توجہ سمجھنا، ایمان دل سے ماننا، اسلام دل سے قبول کرنا، بات تو ایک ہی ہے۔ شریعت عقائد اور احکام کے مجموعے کا نام ہے، تو دین کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے۔ یہاں بات ذہن سمجھ لیں، ایک ہے دین اسلام، ایک ہے دین یہود، ایک ہے دین نصارہ۔ یہود نصارہ کا عقیدہ ہمارا دین مقبول ہے، برحق ہے، باقی باطل ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ دین اسلام برحق ہے، قبول ہے، باقی ادیان باطل ہے۔ تو اس پہ کیا دلیل ہے کہ دین اسلام برحق ہے اور باقی ادیان باطل ہے؟ ہم کہتے ہیں ایک سوال، دنیا میں ایسا پیغمبر بتاؤ جس نے دعویٰ کیا ہو وہ تمام کا نبی ہے؟ جواب صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا ارسلت الی الخلق کافہ۔ نمبر 2، ایسے پیغمبر کا نام لو کہ جس کا یہ دعویٰ ہو، ایسے پیغمبر کا نام لو کہ جس کا یہ دعویٰ ہو میں تمام کا نبی ہوں۔ جواب میں صرف ایک، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا سوال، ایسے پیغمبر کا نام لو کہ جس کا دعویٰ ہو کہ میرے بعد کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا، صرف ایک نام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ایسے شخص کا نام لو کہ جن کی تعلیمات آج بھی محفوظ ہو، صرف ایک شخص کا نام آئے گا جن کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی یہود کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کلمہ پڑھو، ہم ان کا کلمہ پڑھ لیں، وہ قیامت کے دن فرمائے میں نے تو نہیں کہا تھا میرا کلمہ پڑھو، میرا تو اعلان ہی نہیں تھا میں سب کا نبی ہوں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام فرمائے میرا تو اعلان ہی نہیں تھا، پھر کیا کہیں گے؟ اگر ایک شخص کا کلمہ پڑھے اور اس کے بعد کسی اور نے بھی آنا ہو تو پھر ایک شخص کا کلمہ پڑھے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہے، تعلیمات محفوظ نہ ہو تو پھر کلمہ پڑھنے کا مقصد تو تعلیمات پہ عمل کرنا ہے نا۔ اور واحد شخص ہے جس کی تعلیمات موجود ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرف اللہ تعالی حق معرفتہ
كما وصف نفسه في كتابه بجميع صفاته وليس يقدر أحد أن يعبد الله حق عبادته كما هو أهل له ولكنه يعبده بأمره كما أمره بكتابه وسنة نبيه صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں جیسے ان کو پہچاننے کا حق ہے، اور کیسے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا اپنی کتاب قرآن کریم میں، اور کس طرح؟ تمام صفات کے ساتھ۔ لیکن کوئی شخص اس بات پر قادر نہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کرے جیسے عبادت کرنے کا حق ہے، کما هو اہل اللہ، جیسے عبادت کا حق ہے، جیسے اللہ حقدار ہے۔ ولیکنہ یعبدہ بامرہ، لیکن ہر شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس طرح کرتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے بیان فرمایا۔ یہاں دو باتیں۔ پہلی بات، نعرف اللہ تعالی حق معرفتی کما وصف نفسہ فی کتابہ بجمیع صفاتہ، ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں جیسا کہ اسے پہچاننا چاہیے، اور پہچانتے بھی بالکل اسی طرح ہیں جس طرح اس نے اپنی کتاب قرآن کریم میں اپنی ذات کو تمام تر صفات کے ساتھ بیان فرمایا۔ یہاں ایک فائدہ یہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو ٹھیک اسی طرح مانے اور پہچان رکھے جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو اپنی صفات کے ساتھ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات ثبوتیہ ہیں، یعنی یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ سمیع علیم هو الحی القیوم، اور بعض صفات سلبیہ ہیں، اللہ یہ نہیں، اللہ یہ نہیں، اللہ یہ نہیں۔ مثلا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وان اللہ لیس بظلام للعبید وما کان ربک نسیا۔ تو جو اللہ کی صفات ثبوتی ہیں ان کے ساتھ متصف مانے، جو صفات سلبی ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کی ذات سے نفی کرے، کمالات کو کمالات مانے اور جو نقائص ہیں ان کی نفی کر دے۔ بات اچھی طرح سمجھ۔ فائدہ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو بغیر تشبیہ، بغیر کیفیت تقیید، بغیر تمثیل اور بغیر تعطیل کے بیان کیا۔ مخلوق میں ایک دوسرے کی مشابہت پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے مشابہ نہیں۔ کیفیات کا تعلق مخلوق سے ہے، کیونکہ مخلوق میں کسی عارض کی بنا پر ایک وقت میں ایک کیفیت، دوسرے میں اور کیفیت۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یوں نہیں۔ تبدیل، کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کیفیت تبدیل بھی نہیں۔ تعطیل، اگر صفت نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ کے عیب ہے، اللہ تعالیٰ عیوب سے پاک ہیں، یہ بات نشین فرما رہے ہیں۔ یہ ہے معنی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو یوں ماننا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو ماننے کا حق ہے۔ فائدہ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان علماء کے بارے میں جو راسخین ہیں، علم میں پختہ ہیں، یہ فرمایا وہ صفات متشابہات میں کھود کرید نہیں کرتے۔ والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا كل من عند ربنا۔ وہ تو تعویلات کرتے ہی نہیں، وہ متشابہات کے پیچھے پڑھتے ہی نہیں، تو ہم تو متشابہات کے پیچھے وہ پڑھیں گے جن کے اندر کجی اور ٹیڑھا پن اور یہ چیزیں ہوں۔ اب یہاں ایک بندے کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ متاخرین اہل سنت والجماعت تو تعویل کرتے ہیں، تو کیا وہ اس آیت کا راسخ فی العلم نہیں ہے؟ جواب، وہ راسخین فی العلم ہیں، وہ تعویل درجہ ظن میں کرتے ہیں، اور کرتے بھی امت کو فتنے سے بچانے کے لیے ہیں۔ ذہن نشین فرمائیں۔ پھر اس پر ایک اور سوال ہوگا، وہ سوال کیا ہے کہ راسخ فی علم تو متشابہات میں بحث نہیں کرتے، اور آپ لوگ تو متشابہات میں بحث کرتے ہو، کبھی یدن عین وجہ ساقن میں، اور کبھی آپ بحث کرتے ہیں اس متشابہات میں، تو آپ بحث کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے
کہ ہم بحث نہیں کرتے، ہم ان کی ابحاث کا جواب دیتے ہیں۔ اگر ہم ان کی بحثوں کا جواب نہیں دیں گے تو لوگ ان کے فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ تو متشابہات میں گفتگو کرنا امت کو گمراہ کرنے کی الگ ہے، اور گمراہ کرنے والوں کے دلائل کا جواب دینا امت کو بچانے کے لیے یہ دو باتیں الگ ہیں۔ پھر ایک اشکال وہ کیا ہے کہ بعض عارفین سے منقول ہے، روح المعانی میں علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں ما عرفنا حق معرفتی ہی، کہ ہم ما عرفنا کا حق معرفتک، ما عرفنا کا حق معرفتک، اے اللہ ہم آپ کو اس طرح نہیں پہچان سکے جس طرح آپ کی پہچان اور معرفت کا حق ہے۔ عارفین تو کہتے ہیں کہ ہم پہچان نہیں سکے، اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کو پہچانے کے جیسے پہچاننے کا حق ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ، اس کا جواب کیا ہے کہ امام صاحب جو فرمانا چاہتے ہیں وہ اور ہے، اور جو عارفین فرماتے ہیں وہ اور ہے۔ جو عارفین فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان سکتے جس طرح پہچاننے کا حق ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ادراک، احاطہ اللہ کی ذات کا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اور جو امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہم پہچانتے ہیں جیسے حق ہے، یعنی جو صفات اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں ہم ان صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، یہ ہے معرفت کا معنی، یہ ہے معرفت کا معنی۔ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، یہ صفات ثبوتیہ ہیں اللہ کی، یہ صفات سلبیہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نہیں، یہ معرفت ہے۔ تو جس طرح بیان فرمایا اسی طرح مانتے ہیں، جس طرح بیان فرمایا اسی طرح پہچانتے ہیں، یہ حق المعرفہ، اس میں تعویلیں نہیں کرتے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ اور صوفیہ جو فرماتے ہیں کہ ہم نہیں پہچان سکے، اس کا معنی اللہ کی حقیقت، اللہ کی ماہیت اصل ہے کیا ہم نہیں پہچان سکے، اور اس پہ ہم بھی متفق ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ شرف اکبر فرماتے ہیں وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ فَمَبْنِيٌّ عَلَىٰ أَنَّ إِدْرَاكَ الذَّاتِ وَالْإِحَاطَةَ بِكُلِّ الصِّفَاتِ لَيْسَ فِي قُدْرَةِ الْمَخْلُوقَاتِ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ادراک کرنا اور مکمل صفات کی حقیقت کی تہ تک پہنچنا یہ مخلوق کے اختیار میں نہیں، بجتنا اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے ہم اسی حد تک، اس سے زیادہ ہم نہیں جاتے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ وَلَيْسَ يَقْدِرُ أَحَدٌ أَن يَعْبُدَ اللَّهَ حَقَّ عِبَادَتِهِ كَمَا هُوَ أَهْلٌ لَهُ وَلَكِنَّهُ يَعْبُدُهُ بِأَمْرِهِ كَمَا أَمَرَ بِكِتَابِهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ۔ اب ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ امام سے فرما رہے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے ہم اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اللہ کا حق ہے ہم اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی کبریائی جس طرح ہے ہم اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بھی چاہیں تو ہمارے اختیار میں نہیں، ہم عبادت مکمل نہیں کر سکتے۔ خود ام المومن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہ پایا تو میں آپ کو ڈھونڈنے نکلی، ڈھونڈتے میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر لگا۔ ظاہر ہے آپ کا حجرت مسجد بالکل متصل تھا نا، تو آپ مسجد میں اللہ اکبر، اللہ کے نبی سجدے میں اللہ سے دعائیں مانگ رہے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک اثنیت لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ جس طرح آپ کی حمد و ثنا ہے آپ نے خود فرمائی ہے، اس طرح حمد و ثنا بیان کرنا میرے اختیار میں تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے 5673، فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا لن يدخل احدا عملہ الجنہ، کسی شخص کا عمل اس کو جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ لن يدخل احدا عملہ الجنہ قالوا ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ کا عمل بھی؟ فرمایا لا میرا عمل بھی۔ ولا انا الا ان يتغمدني اللہ بفضل ورحمہ، فرمایا عبادت کر کے تو میں بھی نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ کے فضل اللہ تعالیٰ کے کرم سے جاؤں۔
تو مقصد یہ ہے، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کو ماننا، جو اللہ نے صفات بیان فرمائی ہیں انہی صفات کے ساتھ پہچانتے ہیں، انہی صفات کے ساتھ مانتے ہیں، اضافہ اور کمی بھی نہیں کرتے، اپنی وجہ سے تعویلیں بھی نہیں کرتے، تعطیل بھی نہیں، تشبیہ بھی نہیں، تکییف بھی نہیں۔ یہ ہے معرفت۔ اور جس طرح عبادت کرنی چاہیے ہم اس طرح عبادت کا حق ادا کریں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی شان و شوکت، اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، تو ہم اس طرح عبادت کیسے سر انجام دے سکتے ہیں؟ وَيَسْتَوِي الْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ فِي الْمَعْرِفَةِ وَالْيَقِينِ وَالتَّوَكُّلِ وَالْمَحَبَّةِ وَالرِّجَاءِ وَالْخَوْفِ وَالرِّجَاءِ وَالْإِيمَانِ فِي ذَلِكَ وَيَتَوَافَقُونَ فِي مَا دُونَ الْإِيمَانِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ۔ تمام اہل ایمان معرفت میں، یقین میں، توکل میں، اللہ سے محبت میں، اللہ کی رضامندی میں، اللہ کے خوف، اللہ سے امید اور اللہ پر ایمان لانے میں برابر ہیں۔ وَيَتَفَاوَتُونَ فِي مَا دُونَ الْإِيمَانِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، اور ایمان کے علاوہ باقی اعمال میں ان میں تفاضل ہے، کسی کے اعمال کم ہیں، کسی کے زیادہ ہیں، کسی کیفیت اوپر ہے، کسی کیفیت نیچے ہے، لیکن اس حد تک سب برابر ہیں کہ اللہ پر یقین بھی ہے، اللہ ہے، کیفیت میں فرق ہے۔ اللہ سے محبت کرتے ہیں سب، بالکل سب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سب راضی ہیں، اللہ تعالیٰ سب ڈرتے ہیں، اللہ سب امید لگاتے ہیں، یعنی اس حد تک مساوی ہے کہ مانتے بھی ہیں، توکل بھی ہے، یقین بھی ہے، رضا بھی ہے، محبت بھی ہے، باقی کیفیات پہ فرق ہے۔ کسی کے توکل کیفیت بہت اعلیٰ ہے، کسی کی توکل کیفیت بہت نیچے ہے، لیکن توکل تو ہے نا۔ میں سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں کہ دیکھیں جنت میں داخل میں تو سب مساوی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی۔ جنت میں ہونے میں تو سب مساوی، جنت میں ہونے میں سب مساوی، باقی کسی جنت کا اوپر کا درجہ، کسی کا نیچے کا درجہ۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے تھے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ فرماتے دیکھو جس طرح حکومت کے ملازم ہونے میں تو سب برابر ہیں، ایک ملازم جنرل ہے، ایک ملازم 20 گریڈ کا ہے، ایک ملازم 2 گریڈ کا ہے، ہم کہ بھی ملازم ہونے میں تو سب برابر ہیں، باقی گریڈ تو اپنے اپنے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان، معرفت، یقین لانے میں برابر ہے۔ برابر کا معنی یہ نہیں کہ سطح ایک جیسی ہے، یعنی سب اللہ پہ یقین لاتے ہیں، سب اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ اس میں تو سب برابر ہے۔ ایک باپ کے بیٹے ہیں، بیٹے ہونے میں تو سب برابر ہیں، یہ بھی بیٹا ہے، یہ بھی بیٹا ہے، ایک بیٹا عالم ہے، غیر عالم ہے، ایک بیٹا معذور ہے، ایک بیٹا صحیح ہے، ایک بیٹا غریب ہے، ایک بیٹا امیر ہے، لیکن بیٹا ہونے میں تو برابر ہے نا۔ یہی حضرت امام صاحب سمجھانا چاہتے ہیں کہ صرف معرفت، یقین، توکل، محبت، رضا، خوف، رجا سب برابر ہے۔ کوئی اللہ سے ڈرتا نہیں تو مومن کیسے ہوگا؟ اللہ سے امید نہیں رکھتا تو مومن کیسے ہوگا؟ اللہ سے راضی نہیں ہے مومن کیسے ہوگا؟ اللہ کی محبت نہیں ہے تو مومن کیسے ہوگا؟ ہاں، کیفیات میں تو فرق ہے، تو کیفیات کا فرق الگ چیز ہے، اس کو اچھی طرح یہ بات ذہن نشین فرمانی۔ واللہ تعالی متفضل علی عبادی عادل قد یؤتی من الثواب اضعاف ما یستوجب تفضلا من وقد يعاقب على الذنب عدلا من وقد يعفو فضلا من۔ اللہ فرمائے اللہ تعالی اپنے بندوں پر فضل فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کے ساتھ عدل فرماتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالی جتنے اجر کا بندہ مستحق ہے اسے کئی گنا زیادہ دیتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اور جو گناہ کیا اس پر سزا دیتے ہیں، یہ اللہ کا عدل ہے۔ وقد یعفو فضلا منہ، کبھی معاف فرما دیتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یعنی جتنے اجر کا مستحق ہو اتنا دے، یہ تو عدل ہے، اور جتنے کا مستحق ہے اس سے زیادہ دے، یہ فضل ہے۔ آدمی نے گناہ کیا تو اللہ سزا دے، یہ عدل ہے۔ آدمی گناہ کرے تو اللہ معاف فرما دے، یہ فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عدل اور فضل دونوں کا معاملہ اپنے بندے کے ساتھ فرماتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 261، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ وسعت والے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ علم والے بھی ہیں۔
کچھ سوالات ہیں اس کے جوابات دے لیں. اگلی جو بات ہم چونکہ شروع کریں گے تو ختم نہیں ہوگی، کافی ذرا لمبی بات ہے، اس لیے اس کو کل پہ رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. جی بھائی الکما شروع کریں. میں بعد میں کھاؤں گا تو بعد میں ابھی کیا کھاتے جو میں آگے رکھتے ہیں بیٹھو جگ لا لو نہیں لا لے کے. سوالات کے جوابات میں شروع کر دوں. جی 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 سر بالکل، جزاک اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب ایک بھنگی کے گھر کے پاس سے سوار ہونے کی حالت میں گزرے تو سواری سے نیچے اتر گئے. پوچھا گیا کہ آپ نیچے کیوں اتر گئے؟ تو امام اعظم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے ایک مسئلہ کی تلاش تھی کہ کتا بالغ کب ہوتا ہے. تو اس بھنگی نے مجھے کہا جب کتا پیر اونچا کر کے پیشاب کرے تو بالغ ہو جاتا ہے. مجھے اس بھنگی نے مسئلہ بتایا تو یہ میرا استاد ہے، لہذا میں اس بھنگی کے ادب احترام میں سواری سے نیچے اتر گیا. سوال: کیا اس واقعے کی نسبت امام صاحب کی طرف صحیح ہے؟ جواب: یہ واقعہ فقیہ امت حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوئی رحمہ اللہ کے محفوظات میں کہیں پڑھا تھا. سرسی مطالعہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں، باقی انشاءاللہ اگر پھر سامنے آ گیا تو میں ضرور اس کا حوالہ عرض کر دوں گا. اللہ تعالیٰ کی حقیقت کیا ہے؟ اکثر علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نور ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کے فرمان قل هو اللہ احد کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کیونکہ احد کا معنی گنتی کے اعتبار سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے. تو پھر نور یکتا کیسے ہوا؟ نور کی تو بہت سی اقسام ہے، یکتا تو نہ ہوا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی ذات اور حقیقت میں غور کرنے سے منع کیا گیا ہے. اللہ کی ذات اور حقیقت میں غور نہ کریں، اس سے روکا گیا ہے. آپ پھر اس میں شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نور ہے، اس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نور ہدایت بخشنے والے ہیں. اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک جسم ہے اور وہ جسم نور ہے، یہ معنی ہرگز نہیں. بارہا یہ بات کہہ چکی ہے اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. کل کو کوئی شخص یہ بات کہے، کل کوئی بندہ یہ بات کہہ دے کہ جی آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بلا جسم ہے، تو اللہ تعالیٰ ذات ہے، ذات ہوتی جسم کی ہے. ہم یہ بات بارہ کہہ چکے ہیں جب کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ شے ہے ثابت بلا جسم، اسی کو اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں. اسی طرح یہ ہے جب اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں، نہ ہی مادہ اس کا نور ہے، نہ ہی کچھ اور ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یکتا ہونے پر پھر اشکال کیا ہے؟ سوال: اس بات کی وضاحت فرمائے کہ عبدالوہاب نجدی کے عقائد علماء دیوبند کے کیا اختلافات ہیں. دیکھیں شیخ عبدالوہاب نجدی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے تھے، امام احمد بن حنبل کے پیروکار تھے. وصوف نے توحید کے پرچوں میں غلوب سے کام لیا، اس مقصد میں انہیں بازارات کے انہدام کیا، شدت سے کام لیا. علماء دیوبند بھی توحید کے داعی ہیں لیکن اعتدال کے ساتھ. اس لیے اولت علماء دیوبند میں شیخ عبدالوہاب شدت پسندی پر نکیر کی. ہاں البتہ بعد جب ان کی شدت کم ہوئی، علماء دیوبند ان کے قریب ہوئے، ان کی کتب سے براہ راست نظریات کی آگاہی ہوئی، تو نے شیخ عبدالوہاب نجدی کے بارے مثبت رائے کا اظہار کیا. میں نے المحنت المفند کے حاشیے میں اس بات پر تفصیل سے بات کی ہے. اکابر علماء دیوبند کے آراء کو درج کیا، آپ اس کو دیکھیں. دوسری بات، شیخ عبدالوہاب نجدی ان کے پیروکار حجاز میں رد شرک میں شدت اختیار کر رہے تھے. ادھر پاک و ہند میں اہل بدعت کے شرک و بدعت کا بازار گرم کر رکھا تھا، جس کی تردید میں علماء دیوبند سب پناہ تھے. اس لیے اہل بدعت نے علماء دیوبند کو بدنام کرنے کے لیے انہیں شیخ عبدالوہاب کا پیروکار قرار دے کر وہابی قرار دیا. مولانا خلیل احمد ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے المحنت کی ابتدا میں اس کی وضاحت فرما دی ہے. آپ المحنت کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور المحنت میرے اسباق موجود ہے، نام میڈیا پر اس کو سن بھی سکتے ہیں. حضرت سے میرا سوال ہے، گزشتہ کا دوران بس صاحب نے فرمایا تھا متقدمین اللہ کی صفات نفس وغیرہ کو غیر معلوم المراد کہتے ہیں، متأخر الفاظ کو قدرت سے تعبیر کرتے ہیں، غیر مقلدین الفاظ کو اعضاء سے تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسے کہ اس کی شان ہے تو سوال یہ ہے اگر کوئی شخص اگر حنفی شخص اس مسئلے میں غیر مقلدین کا کافر، کیا وہ کافر یا فاسق ہوگا؟ دیکھو وہ فاسق ہوگا. ہم اتنی جلدی کفر کے فتوے نہیں لگا رہے، اور حنفی کو ایسے عقائد رکھنے نہیں چاہیے، غیر مقلدین سے دور رہیں. اگر کوئی دلی طور پر اس مسئلے میں غیر مقلدین کا تابع نہ ہو، لیکن جب یہ الفاظ زیر نظر ہوں تب اس کا ذہن اعضاء کو تعبیر کرتا ہے، جبکہ اس کی زبان دل اس بات کو خبی سمجھ دیتا ہے. شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے اعضاء ہونے کو اعتقاداً کبھی سمجھتا ہے تو درست ہے،
وہ کہ ظاہر الفاظ ذہن سے ادا کی طرف چلا جائے وہ تو اس کے اختیار بھی نہیں ہے نا، باقی وہ تو قائل ہی نہیں ہو رہا۔ تیسری بات اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو باری تعالیٰ کو مکمل طور پر انسان کی طرح تصور کرتے نہیں، ماں ادا کے حقوق پر، اور جو اسے کبھی بھی سمجھتا ہے اسے کبھی نہیں سمجھتا، ان تمام کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایسے شخص کو کافر تو نہیں، البتہ اس کا حکم فرد کے اعتبار سے مختلف ہے۔ اگر کوئی شخص اتنی فہم رکھتا ہے کہ اذا کا تصور بغیر نفس وجود ہی مستحضر نہیں ہوتا تو اذا کا تصور مجھ سے معذور سمجھا جائے گا، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بلا اذا موجود ہونے کا تصور کر سکتا ہے پھر بھی اذا کا تصور سے فاسق ہے۔ کفر میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مولانا الیاذ باللہ الیاذ باللہ، کیا اللہ تعالیٰ تربوز ہے؟ نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے، نہ منہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں اس کو کافر نہیں کہنا، اس کا دماغ ہی اتنا ہے کہ اس بات کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی کہ اللہ بغیر آنکھ کے ہو، اس کو معذور سمجھو، لہٰذا اس پر کفر کا فتویٰ نہ لو۔ تو یہ انسان کی عقل کی وجہ سے دیکھی جاتی ہے، جو انسان مکلف ہے وہ قدر عقل مکلف ہوتا ہے۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ اس کی زیادہ باریکیوں کے اندر نہ جاؤ، زیادہ باریکیوں کے اندر جاؤ گے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ مختصر جتنی بات ہے اسی پر اعتماد کر لو اور اسی پر رکھ لو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کا بہت زیادہ خیال فرمائے۔ بس تقریباً یہی کے سوال، اور کچھ سوال کل دیکھ لیں گے انشاءاللہ، فرمانی ہے تو